اس جگہ واضح رہے کہ قرآنی تعلیم کی روح سے 3 عالم ثابت ہوتے ہیں۔ اول دنیا، جس کا نام عالم کسب اور نشہ اولا ہے۔ کسی دنیا میں انسان اکتساب نیکی کا یا بدی کا کرتا ہے، اور اگرچہ عالم بعث میں نیکوں کے واسطے ترقیات ہیں مگر وہ محض خدا کے فضل سے ہیں، انسان کے کسب کو ان میں دخل نہیں۔ اور دوسرے عالم کا نام برزخ ہے۔ اصل میں لفظ برزخ لغت عرب میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو 2 چیزوں کے درمیان واقع ہو، تو چونکہ یہ زمانہ عالم بعث اور عالم نشہ اولا میں واقع ہے اس لیے اس کا نام برزخ ہے، لیکن یہ لفظ قدیم سے اور جب سے کہ دنیا کی بنا پڑی عالم درمیانی پر بولا گیا ہے، اس لیے اس لفظ میں عالم درمیانی کے وجود پر ایک عظیم الشان شہادت مخفی ہے۔ ہم منر الرحمان میں ثابت کر چکے ہیں عربی کے الفاظ وہ الفاظ ہیں جو خدا کے منہ سے نکلے ہیں، اور دنیا میں فقط یہی ایک زبان ہے جو خدا قدوس کی زبان اور قدیم اور تمام علوم کا سرچشمہ اور تمام زبانوں کی ماں اور خدا کی وحی کا پہلا اور آخری تختگاہ ہے۔ خدا کی وحی کا پہلا تختگاہ اس لیے کہ تمام عربی خدا کا کلام تھا جو قدیم سے خدا کے ساتھ تھا، پھر وہی کلام دنیا میں اترا اور دنیا نے اس سے اپنی بولیاں بنائیں، اور آخری تختگاہ خدا کا اس لیے لغت عربی ٹھہری کہ آخری کتاب خدا تعالیٰ کی جو قرآن شریف ہے عربی میں نازل ہوئی۔ تو برزخ عربی لفظ ہے جو مرکب ہے زخہ اور برہ سے، جس کے معنی یہ ہیں کہ تاریخ کتب اعمال ختم ہو گیا اور ایک مخفی حالت میں پڑ گیا۔ برزخ کی حالت وہ حالت ہے جب یہ ناپائیدار ترقی انسانی تفرق پذیر ہو جاتی ہے اور روح الگ اور جسم الگ ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ دیکھا گیا ہے جسم کسی گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے اور روح بھی ایک قسم کے گڑھے میں پڑ جاتی ہے جس پر لفظ لخ کا دلالت کرتا ہے، کیونکہ وہ افعال قصد خیر یا شر پر قادر نہیں ہو سکتی جو جسم کے تعلقات سے اس کے صادر ہو سکتے تھے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہماری روح کی عمدہ صحت جسم پر موقوف ہے۔ دماغ کے خاص حصے پر چوٹ لگنے سے آفت جاتا رہتا ہے اور دوسرے حصے پر آفت پہنچنے سے قوت متفکرہ رخصت ہوتی ہے اور تمام ہوش و حواس رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور دماغ میں جب کسی قسم کا تشنج ہو جائے یا ورم پیدا ہو یا خون یا کوئی اور مادہ ٹھہر جائے اور کسی شدہ تام یا غیر تام کو پیدا کرے تو غشی یا مرگی یا سختہ مان لاحق کا حال ہو جاتا ہے۔ بس ہمارا قدیم کا تجربہ ہمیں یقینی طور پر سکھلاتا ہے کہ ہماری روح بغیر تعلق جسم کے بالکل نکمی ہے۔ یہ بات بالکل باطل ہے۔ ہم ایسا خیال کریں کہ کسی وقت میں ہماری مجرد روح جس کے ساتھ جسم نہیں ہے کسی خوشحالی کو پا سکتی ہے۔ اگر ہم قصے کے طور پر اس کو قبول کریں تو کریں، لیکن معقولی طور پر اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں۔ ہم بالکل سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ہماری روح جسم کے ساتھ ادنا ادنا خل کے وقت بیکار ہو کر بیٹھ جاتی ہے، وہ اس روز کیوں کر کامل حالت پر رہے گی جبکہ بالکل جسم کے تعلقات سے محروم کی جائے گی۔ کہ ہر روز ہمیں تجربہ نہیں سمجھاتا کہ روح کی صحت کے لیے جسم کی صحت ضروری ہے۔ جب ایک شخص ہمیں سے پیرے فرتوت ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کی روح بھی بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کا تمام علمی سرمایہ بڑھاپے کے چور چرا کر لے جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ لا یعلم من بعد علم شیئا الحج ہے۔ یعنی انسان بڈھا ہو کر ایسی حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ پڑھ پڑھا کر پھر جاہل بن جاتا ہے۔ بس ہمارا یہ تمام مشاہدہ اس بات پر کافی دلیل ہے کہ روح بغیر جسم کے کچھ چیز نہیں۔ یہ خیال بھی انسان کو حقیقی سچائی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اگر روح بغیر جسم کے کچھ چیز ہوتی تو خدا تعالیٰ کا یہ کام لغو ٹھہرتا، اس کو خواہ نخواہ جس میں فانی سے پیوند دے دیتا۔ اور پھر یہ بھی سوچنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو غیر متناہی ترقیات کے لیے پیدا کیا ہے، بس اس حالت میں انسان اس مختصر زندگی کی ترقیات کو بغیر رفاقت جسم کے حاصل نہیں کر سکا تو کیوں کر امید رکھیں ان نامتناہی ترقیات کو جو نا پیدا کنار ہیں بغیر رفاقت جسم خود بخود حاصل کر لے گا۔ ان تمام دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ روح کے افعال کاملہ صادر ہونے کے لیے اسلامی اصول کے روح سے جسم کی رفاقت روح کے ساتھ دائمی ہے۔ وہ موت کے بعد یہ فانی جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے، مگر عالم برزخ میں مستعار طور پر ہر ایک روح کو کسی قدر اپنے اعمال کا مزہ چکھنے کے لیے جسم ملتا ہے۔ وہ جسم اس جسم کی قسم میں سے نہیں ہوتا بلکہ ایک نور سے یا ایک تاریکی سے
جیسا کہ اعمال کی صورت ہو جسم تیار ہوتا ہے، گویا کہ اس عالم میں انسان کی عملی حالتیں جسم کا کام دیتی ہیں، ایسا ہی خدا کے کلام میں بار بار ذکر آیا ہے، اور بعض جسم نورانی اور بعض جسم ظلمانی قرار دیے ہیں جو اعمال کی روشنی یا اعمال کی ظلمت سے تیار ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ راز ایک نہایت دقیق راز ہے مگر غیر معقول نہیں۔ انسان کامل کسی زندگی میں ایک نورانی وجود اس کیفیت جسم کے علاوہ پا سکتا ہے، اور عالم مکاشفات میں اس کی بہت مثالیں ہیں۔ اگرچہ ایسے شخص کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے جو صرف ایک موٹی عقل کی حد تک ٹھہرا ہوا ہے، لیکن جن کو عالم مکاشفات میں سے کچھ حصہ ہے، وہ اس قسم کے جسم کو جو اعمال سے تیار ہوتا ہے تعجب اور استبعاد کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس مضمون سے لذت اٹھائیں گے۔ غرض یہ جسم جو اعمال کی کیفیت سے ملتا ہے، یہی عالم برزخ میں نیک و بد کی جزا کا موجب ہو جاتا ہے۔ میں اس میں صاحب تجربہ ہوں، مجھے کشفی طور پر عین بیداری میں بارہا بعض مردوں کی ملاقات کا اتفاق ہوا ہے، اور میں نے بعض فاسقوں اور گمراہی اختیار کرنے والوں کا جسم ایسا سیاہ دیکھا ہے کہ گویا وہ دھوئیں سے بنایا گیا ہے۔ غرض میں اس کوچے سے ذاتی واقفیت رکھتا ہوں، اور میں زور سے کہتا ہوں کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایسا ہی ضرور مرنے کے بعد ہر ایک کو ایک جسم ملتا ہے، خواہ نورانی خواہ ظلمانی۔ انسان کی یہ غلطی ہوگی اگر وہ ان نہایت باریک معارف کو صرف عقل کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہے۔ اسے جاننا چاہیے کہ جیسا کہ آنکھ چینی چیز کا مزہ نہیں بتلا سکتی اور نہ زبان کسی چیز کو دیکھ سکتی ہے، ایسا ہی وہ علوم معاد جو پاک مکاشفات سے حاصل ہو سکتے ہیں، صرف عقل کے ذریعے سے ان کا عقدہ حل نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں مجہولات کے جاننے کے لیے علیحدہ علیحدہ وسائل رکھے ہیں، بس ہر ایک چیز کو اس کے وسیلے کے ذریعے سے ڈھونڈو، تب اسے پالو گے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو جو بدکاری اور گمراہی میں پڑ گئے اپنے کلام میں مردے کے نام سے موسوم کیا ہے، اور نیکوکاروں کو زندہ قرار دیا ہے۔ اس میں بھید یہ ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل مرے، ان کی زندگی کے اسباب جو کھانا پینا اور شہوتوں کی پیروی تھی منقطع ہو گئے، اور روحانی غذا سے ان کو کچھ حصہ نہ تھا، بس وہ در حقیقت مر گئے، اور وہ صرف عذاب اٹھانے کے لیے زندہ ہوں گے۔ اسی بھید کی طرف اللہ جل شانہ نے اشارہ فرمایا ہے، جیسا کہ وہ کہتا ہے، من یات ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ طٰہٰ 75۔ جو شخص مجرم بن کر خدا کے پاس آئے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ مگر جو لوگ خدا کے محب ہیں وہ موت سے نہیں مرتے، کیونکہ ان کا پانی اور ان کی روٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ برزخ کے بعد وہ زمانہ ہے جس کا نام عالم بعث ہے۔ اس زمانے میں ہر ایک روح نیک ہو یا بد، صالح ہو یا فاسق، یہ کھلا کھلا جسم حاصل کرے گی، اور یہ دن خدا کی ان پوری تجلیات کے لیے مقرر کیا گیا ہے جن میں ہر ایک انسان اپنے رب کی ہستی سے پورے طور پر واقف ہو جائے گا، اور ہر ایک شخص اپنی جزا کے انتہائی نقطے تک پہنچے گا۔ یہ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ خدا سے یہ کیوں کر ہو سکے گا، کیونکہ وہ ہر ایک قدرت کا مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ یاسین 78۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔
فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ یاسین 82 کا 84۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک قطرہ پانی سے پیدا کیا جو رحم میں ڈالا گیا تھا، پھر وہ ایک جھگڑنے والا آدمی بن گیا، ہمارے لیے باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش بھول گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جب کہ ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں گی تو پھر انسان نئے سرے سے زندہ ہوگا۔ ایسی قدرت والا کون ہے جو اس کو زندہ کرے گا؟ ان کو کیا ہے، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے اس کو پیدا کیا تھا، اور وہ ہر ایک قسم سے اور ہر ایک راہ سے زندہ کرنا جانتا ہے۔ اس کے حکم کی یہ شان ہے، جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کہ ہو، بس وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے، اس کی ہر ایک چیز پر بادشاہی ہے، اور تم سب اسی کی طرف رجوع کرو گے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے فرما دیا ہے کہ خدا کے آگے کوئی چیز انہونی نہیں۔ جس نے ایک قطرہ حقیر سے انسان کو پیدا کیا، کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے عاجز ہے؟ اس جگہ ایک اور سوال ناواقفوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے، جس حالت میں تیسرا عالم جو عالم بعث ہے مدت دراز کے بعد آئے گا، اس صورت میں ہر ایک نیک و بد کے لیے عالم برزخ صرف بطور حوالات کے ہوا، جو ایک امر ابس معلوم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا سمجھنا سراسر غلطی ہے جو محض ناواقفی سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ خدا کی کتاب میں نیک و بد کی جزا کے لیے دو مقام پائے جاتے ہیں۔ ایک عالم برزخ جس میں مخفی طور پر ہر ایک شخص اپنی جزا پائے گا، برے لوگ مرنے کے بعد ہی جہنم میں داخل ہوں گے، نیک لوگ مرنے کے بعد ہی جنت میں آرام پائیں گے۔ چنانچہ اس قسم کی آیتیں قرآن شریف میں بکثرت ہیں۔ بمجرد موت کے ہر ایک انسان اپنے اعمال کی جزا دیکھ لیتا ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ ایک بہشتی کے بارے میں خبر دیتا ہے اور فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، یاسین 27، یعنی اس کو کہا گیا کہ تو بہشت میں داخل ہو، اور ایسا ہی ایک دوستی کی خبر دے کر فرماتا ہے فراہ فی سواء الجحیم الصافات صفاً، یعنی ایک بہشتی کا ایک دوست ہی تھا۔ جب وہ دونوں مر گئے تو بہشتی حیران تھا کہ میرا دوست کہاں ہے، اور اس کو دکھلایا گیا کہ وہ جہنم کے درمیان ہے۔ تو جزا سزا کی کاروائی تو بلا توقف شروع ہو جاتی ہے، اور دوزخی دوزخ میں اور بہشتی بہشت میں جاتے ہیں، مگر اس کے بعد ایک اور تجلی اعلیٰ کا دن ہے جو خدا کی ایک بڑی حکمت نے اس دن کے ظاہر کرنے کا تقاضا کیا ہے، کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اپنی خالقیت کے ساتھ شناخت کیا جائے، اور پھر وہ سب کو ہلاک کرے گا تاکہ وہ اپنی قہاریت کے ساتھ شناخت کیا جائے، اور پھر ایک دن سب کو کامل زندگی بخش کر ایک میدان میں جمع کرے گا تاکہ وہ اپنی قادریت کے ساتھ پہچانا جائے۔ اور جاننا چاہیے کہ دقائق مذکورہ میں سے یہ پہلا دقیقہ معرفت تھا جس کا بیان ہوا۔ دوسرا دقیقہ معرفت جس کو عالم معاد کے متعلق قرآن شریف نے ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ عالم معاد میں وہ تمام امور جو دنیا میں روحانی تھے جسمانی طور پر متمثل ہوں گے، عالم معاد میں برزخ کا درجہ ہو یا عالم بعث کا درجہ۔ اس بارے میں جو کچھ خدا تعالی نے فرمایا ہے اس میں سے ایک یہ آیت ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ بنی اسرائیل 73۔ یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا ہوگا وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہوگا۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اس جہان کی روحانی نابینائی اس جہان میں جسمانی طور پر مشہود اور محسوس ہوگی۔ ایسا ہی دوسری آیت میں فرماتا ہے خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ الحاقہ 31-33۔ یعنی اس جہنمی کو پکڑو، اس کی گردن میں توق ڈالو، پھر دوزخ میں اس کو جلاؤ، پھر ایسی زنجیر میں جو پیمائش میں 70 گز ہے اس کو داخل کرو۔ جاننا چاہیے کہ ان آیات میں ظاہر فرمایا ہے
کہ دنیا کا روحانی عذاب عالم معاد میں جسمانی طور پر نمودار ہوگا. چنانچہ طوق گردن دنیا کی خواہشوں کا جس نے انسان کے سر کو زمین کی طرف جھکا رکھا تھا وہ عالم ثانی میں ظاہری صورت پر نظر آئے گا. اور ایسا ہی دنیا کی گرفتاریوں کی زنجیر پیروں میں پڑی ہوئی دکھائی دے گی اور دنیا کی خواہشوں کی سوزشوں کی آگ ظاہر بھڑکی ہوئی نظر آئے گی. فاسق انسان دنیا کی زندگی میں ہوا و ہوس کا ایک جہنم اپنے اندر رکھتا ہے اور ناکامیوں میں اس جہنم کی سوزشوں کا احساس کرتا ہے. بس جبکہ اپنی فانی شہوات سے دور ڈالا جائے گا اور ہمیشہ کی نا امیدی طاری ہوگی تو خدا تعالیٰ ان حسرتوں کو جسمانی آگ کے طور پر اس پر ظاہر کرے گا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ. سبا 55. یعنی ان میں اور ان کی خواہشوں کی چیزوں میں جدائی ڈالی جائے گی اور یہی عذاب کی جڑ ہوگی. اور پھر یہ جو فرمایا کہ 70 گز کی زنجیر میں اس کو داخل کرو، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک فاسق بسا اوقات 70 برس کی عمر پا لیتا ہے، بلکہ کئی دفعہ اس دنیا میں اس کو ایسے 70 برس بھی ملتے ہیں کہ خود سالی کی عمر اور پیرے فرتوت ہونے کی عمر الگ کر کے پھر اس قدر صاف اور خالص حصہ عمر کا اس کو ملتا ہے جو عقل مندی اور محنت اور کام کے لائق ہوتا ہے. لیکن وہ بدبخت اپنی عمدہ زندگی کے 70 برس دنیا کی گرفتاریوں میں گزارتا ہے اور اس زنجیر سے آزاد ہونا نہیں چاہتا. تو خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہی 70 برس جو اس نے گرفتاری دنیا میں گزارے تھے عالم معاد میں ایک زنجیر کی طرح متمثل ہو جائیں گے جو 70 گز کی ہوگی. ہر ایک گز بجائے 1 سال کے ہے. اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف سے بندے پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا، بلکہ وہ انسان کے اپنے ہی برے کام اس کے آگے رکھ دیتا ہے. اسی اپنی سنت کے اظہار میں خدا تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. المرسلات 31-32. یعنی اے بدکارو گمراہو، سنگ گوشے سائے کی طرف چلو. اس کی 3 شاخیں ہیں جو سائے کا کام نہیں دے سکتی اور نہ گرمی سے بچا سکتی ہیں. اس آیت میں 3 شاخوں سے مراد قوت سبی اور بہیمی اور وہمی ہے. جو لوگ ان تینوں قوتوں کو اخلاقی رنگ میں نہیں لاتے اور ان کی تعدیل نہیں کرتے، ان کی یہ قوتیں قیامت میں اس طرح پر نمودار کی جائیں گی کہ گویا 3 شاخیں بغیر پتوں کے کھڑی ہیں اور گرمی سے بچا نہیں سکتی اور وہ گرمی سے جلیں گے. پھر ایسا ہی خدا تعالیٰ اپنی اسی سنت کے اظہار کے لیے بہشتیوں کے حق میں فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. الحدید 13. یعنی اس روز تو دیکھے گا کہ مومنوں کا یہ نور جو دنیا میں پوشیدہ طور پر ہے ظاہر ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا. اور پھر ایک اور آیت میں فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. آل عمران 107. یعنی اس دن بعض منہ کیا ہو جائیں گے اور بعض سفید اور نورانی ہو جائیں گے. اور پھر ایک اور آیت میں فرماتا ہے مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفا. محمد 16. یعنی وہ بہشت
جو پرہیزگاروں کو دیا جائے گا اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک باغ ہے، اس میں اس پانی کی نہریں ہیں جو کبھی متعفن نہیں ہوتا، اور نیز اس میں اس دودھ کی نہریں ہیں جس کا کبھی مزہ نہیں بدلتا، اور نیز اس میں اس شراب کی نہریں ہیں جو سراسر سرور بخش ہے جس کے ساتھ خمار نہیں، اور نیز اس میں اس شہد کی نہریں ہیں جو نہایت صاف ہے جس کے ساتھ کوئی کثافت نہیں۔ اس جگہ صاف طور پر فرما دیا کہ اس بہشت کو مثالی طور پر یوں سمجھ لو، ان تمام چیزوں کی اس میں ناپیدا کنار نہریں ہیں۔ وہ زندگی کا پانی جو عارف دنیا میں روحانی طور پر پیتا ہے اس میں ظاہری طور پر موجود ہے، اور وہ روحانی دودھ جس سے وہ شیخوار بچے کی طرح روحانی طور پر دنیا میں پرورش پاتا ہے بہشت میں ظاہر دکھائی دے گا، اور وہ خدا کی محبت کی شراب جس سے وہ دنیا میں روحانی طور پر ہمیشہ مست رہتا تھا اب بہشت میں ظاہر اس کی نہریں نظر آئیں گی، اور وہ حلاوت ایمانی کا شہد جو دنیا میں روحانی طور پر عارف کے منہ میں ڈالا جاتا تھا وہ بہشت میں محسوس اور نمایاں نہروں کی طرح دکھائی دے گا، اور ہر ایک بہشتی اپنی نہروں اور اپنے باغوں کے ساتھ اپنی روحانی حالت کا اندازہ برہنہ کر کے دکھلا دے گا، اور خدا بھی اس دن بہشتیوں کے لیے حجابوں سے باہر آ جائے گا۔ غرض روحانی حالتیں مخفی نہیں رہیں گی بلکہ جسمانی طور پر نظر آئیں گی۔ تیسرا دقیقہ معرفت کا یہ ہے کہ عالم معاد میں ترقیات غیر متناہی ہوں گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ التحریم 9۔ یعنی جو لوگ دنیا میں ایمان کا نور رکھتے ہیں ان کا نور قیامت کو ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوگا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ اے خدا ہمارے نور کو کمال تک پہنچا اور اپنی مغفرت کے اندر ہمیں لے لے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ ہمارے نور کو کمال تک پہنچا، یہ ترقیات سے غیر متناہیہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ کمال نورانیت کا انہیں حاصل ہوگا، پھر دوسرا کمال نظر آئے گا، اس کو دیکھ کر پہلے کمال کو ناقص پائیں گے، بس کمال ثانی کے حصول کے لیے التجا کریں گے، اور جب وہ حاصل ہوگا تو ایک تیسرا مرتبہ کمال کا ان پر ظاہر ہوگا، پھر اس کو دیکھ کر پہلے کمالات کو ہیچ سمجھیں گے اور اس کی خواہش کریں گے۔ یہی ترقیات کی خواہش ہے جو اتمم کے لفظ سے سمجھی جاتی ہے۔ غرض اسی طرح غیر متناہی سلسلہ ترقیات کا چلا جائے گا، تنزل کبھی نہیں ہوگا اور نہ کبھی بہشت سے نکالے جائیں گے، بلکہ ہر روز آگے بڑھیں گے اور پیچھے نہ ہٹیں گے۔ اور یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ اپنی مغفرت چاہیں گے، اس جگہ سوال یہ ہے کہ جب بہشت میں داخل ہو گئے تو پھر مغفرت میں کیا کسر رہ گئی، اور جب گناہ بخشے گئے تو پھر استغفار کی طرف کون سی حاجت رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کے اصل معنی یہ ہیں ناملائم اور ناقص حالت کو نیچے دبانا اور ڈھانکنا۔ تو بہشتی اس بات کی خواہش کریں گے کہ کمال تام حاصل کریں اور سراسر نور میں غرق ہو جائیں۔ وہ دوسری حالت کو دیکھ کر پہلی حالت کو ناقص پائیں گے، بس چاہیں گے کہ پہلی حالت نیچے دبائی جائے، پھر تیسرے کمال کو دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ دوسرے کمال کی نسبت مغفرت ہو، یعنی وہ حالت ناقصہ نیچے دبائی جائے اور مخفی کی جائے۔ اسی طرح غیر متناہی مغفرت کے خواہش مند رہیں گے۔ یہ وہی لفظ مغفرت اور استغفار کا ہے جو بعض نادان بطور اعتراض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیش کیا کرتے ہیں۔ تو ناظرین نے اس جگہ سے سمجھ لیا ہوگا کہ یہی خواہش استغفار فخر انسان ہے۔ جو شخص کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے استغفار اپنی عادت نہیں پکڑتا، وہ کیڑا ہے نہ انسان، اور اندھا ہے نہ سجاکھا، اور نہ پاک ہے نہ طیب۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن شریف کی روح سے دوزخ اور بہشت دونوں اصل میں انسان کی زندگی کے اضلال اور آثار ہیں۔ کوئی ایسی نئی جسمانی چیز نہیں ہے
کہ जो दूसरी जगह से आवे। ये सच है कि वो दोनों जिस्मानी तौर से मुतमस्सिल होंगे, मगर वो असल रूहानी हालतों के अजलालो आसार होंगे। हम लोग ऐसे बहिश्त के कायल नहीं हैं कि सिर्फ जिस्मानी तौर पर एक जमीन में दरख्त लगाए गए हों, और न ऐसी दोजख के हम कायल हैं जिसमें दर हकीकत गंधक के पत्थर हैं, बल्कि इस्लामी अकीदे के मुआफिक बहिश्त तो दोजख इन्हीं आमाल के निकासात हैं जो दुनिया में इंसान करता है। तीसरा सवाल यह है कि दुनिया में इंसान की जिंदगी का असल मुद्दा क्या है और वो किस तरह हासिल हो सकता है। इस सवाल का जवाब यह है कि अगरचे मुख्तलिफ तबाए इंसान अपनी कोताफहमी या पस्त हिम्मती से मुख्तलिफ तौर के मुद्दा अपनी जिंदगी के लिए ठहराते हैं और फकत दुनिया के मकासद और आरजुओं तक चलकर आगे ठहर जाते हैं, मगर वो मुद्दा जो खुदा ताला अपने पाक कलाम में बयान फरमाता है वो ये है, जैसा कि वो फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अज़ारियात 57। यानी मैंने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो मुझे पहचाने और मेरी परस्तिश करें। बस इस आयत की रूह से असल मुद्दा इंसान की जिंदगी का खुदा की परस्तिश और खुदा की मारिफत और खुदा के लिए हो जाना है। ये तो जाहिर है कि इंसान को ये मर्तबा हासिल नहीं है कि अपनी जिंदगी का मुद्दा अपने इख्तियार से आप मुकर्रर करे, क्योंकि इंसान न अपनी मर्जी से आता है और न अपनी मर्जी से वापस जाएगा, बल्कि वो एक मखलूक है और जिसने उसे पैदा किया और तमाम हैवानात की निस्बत उम्दा और आला क़ुवा उसको अनायत किए, उसी ने उसकी जिंदगी का एक मुद्दा ठहरा रखा है। खा कोई इंसान इस मुद्दा को समझे या न समझे, मगर इंसान की पैदाइश का मुद्दा बिलासुबा खुदा की परस्तिश और खुदा की मारिफत और खुदा में फानी हो जाना ही है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में एक और जगह फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आल इमरान 20। फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। रूम 31। यानी वो दीन जिसमें खुदा की मारिफत सही और उसकी परस्तिश आसन तौर पर है वो इस्लाम है, और इस्लाम इंसान की फितरत में रखा गया है और खुदा ने इंसान को इस्लाम पर पैदा किया और इस्लाम के लिए पैदा किया है। ये चाहा है कि इंसान अपने तमाम कुवा के साथ उसकी परस्तिश और इताअत और मोहब्बत में लग जाए। इसी वजह से उस कादिर करीम ने इंसान को तमाम कुवा इस्लाम के मुनासिब हाल अता किए हैं। इन आयतों की तफसील बहुत बड़ी है और हम किसी कदर पहले सवाल के तीसरे हिस्से में लिख भी चुके हैं, लेकिन अब हम मुख्तसर तौर पर सिर्फ ये जाहिर करना चाहते हैं कि इंसान को जो कुछ अंदरूनी और बैरूनी आजाद दिए गए हैं, ये जो कुछ कुव्वतें अनायत हुई हैं, असल मकसूद उनसे खुदा की मारिफत और खुदा की परस्तिश और खुदा की मोहब्बत है। इसी वजह से इंसान दुनिया में हजारों शुगलों को इख्तियार करके फिर भी बजुज़ खुदा के अपनी सच्ची खुशहाली किसी में नहीं पाता। बड़ा दौलतमंद होकर, बड़ा ओहदा पाकर, बड़ा ताजिर बनकर, बड़ी बादशाही तक पहुंचकर, बड़ा फिलोसफर कहलाकर आखिर इन दुनियावी गिरफ्तारियों से बड़ी हसरतों के साथ जाता है और हमेशा दिल उसका दुनिया के इस्तिग़राक़ से उसको मुल्ज़िम करता रहता है और उसके मकरों और फरेबों और नाजायज कामों में भी कभी उसका कॉन्शियंस उससे इत्तेफाक नहीं करता। एक दाना इंसान इस मसले को इस तरह भी समझ सकता है कि जिस चीज के कुवा एक आला से आला काम कर सकते हैं और फिर आगे जाकर ठहर जाते हैं, वही आला काम उसकी पैदाइश की लतिगाई समझी जाती है। मसलन बैल का काम आला से आला कुलबरानी या पाशी या बार बरदारी है, इससे ज्यादा उसकी कुव्वतों में कुछ साबित नहीं हुआ। तो बैल की जिंदगी का मुद्दा यही 3 चीजें हैं, इससे ज्यादा कोई कुव्वत उसमें पाई नहीं जाती। मगर जब हम इंसान की कुव्वतों को टटोलते हैं
کہ ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کون سی قوت ہے، تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدا اعلیٰ برتر کی اس میں تلاش پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے کہ خدا کی محبت میں ایسا گداز اور محو ہو کہ اس کا اپنا کچھ ہی نہ رہے، سب خدا کا ہو جائے۔ وہ کھانے اور سونے وغیرہ طبی امور میں دوسرے حیوانات کو اپنا شریک غالب رکھتا ہے۔ صنعت کاری میں بھی بعض حیوانات اس سے بہت بڑے ہوئے ہیں، بلکہ شہد کی مکھیاں بھی ہر ایک پھول کا عطر نکال کر ایسا شہد نفیس پیدا کرتی ہیں کہ اب تک اس صنعت میں انسان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ بس ظاہر ہے کہ انسان کا اعلیٰ کمال خدا تعالیٰ کا وصال ہے، لہذا اس کی زندگی کا اصل مدعا یہی ہے کہ خدا کی طرف اس کے دل کی کھڑکی کھلے۔ ہاں، اگر یہ سوال ہو کہ یہ مدعا کیوں کر اور کس طرح حاصل ہو سکتا ہے اور کن وسائل سے انسان اس کو پا سکتا ہے، بس واضح ہو کہ سب سے بڑا وسیلہ جو اس مدعا کے پانے کے لیے شرط ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچانا جائے اور سچے خدا پر ایمان لایا جائے، کیونکہ اگر پہلا قدم ہی غلط ہے اور کوئی شخص مثلاً کسی پرند یا چرند یا عناصر یا انسان کے بچے کو خدا سمجھ بیٹھا ہے، پھر دوسرے قدموں میں اس کے راہ راست پر چلنے کی کیا امید ہے؟ سچا خدا اس کے ڈھونڈنے والوں کو مدد دیتا ہے، مگر مردہ مردے کو کیوں کر مدد دے سکتا ہے؟ اس میں اللہ جل شانہ نے خوب تمثیل فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ الراج 15۔ یعنی دعا کرنے کے لائق وہی سچا خدا ہے جو ہر ایک بات پر قادر ہے، اور جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلاوے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا، تو کیا وہ اس کے منہ میں آ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو جو لوگ سچے خدا سے بے خبر ہیں ان کی تمام دعائیں باطل ہیں۔ دوسرا وسیلہ خدا تعالیٰ کے اس حسن و جمال پر اطلاع پانا ہے جو بے اعتبار کمال تام کے اس میں پایا جاتا ہے، کیونکہ حسن ایک ایسی چیز ہے جو بالطبع دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے اور اس کے مشاہدے سے طبعاً محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو حسن ذات باری تعالیٰ، اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت اور بزرگی اور صفات ہیں، جیسا کہ قرآن شریف نے یہ فرمایا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ خدا اپنی ذات اور صفات اور جلال میں ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سب اس کے حاجت مند ہیں، ذرہ ذرہ اس سے زندگی پاتا ہے، وہ کل چیزوں کے لیے مبدأ فیض ہے اور آپ کسی سے فیض یاب نہیں۔ وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ، اور کیوں کر ہو کہ اس کا کوئی ہمذات نہیں۔ قرآن نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اور اس کی عظمتیں دکھلا کے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کا مرغوب ہے، نہ کہ مردہ اور کمزور اور کم رحم اور کم قدرت۔ تیسرا وسیلہ جو مقصود حقیقی تک پہنچنے کے لیے دوسرے درجے کا زینہ ہے، خدا تعالیٰ کے احسان پر اطلاع پانا ہے، کیونکہ محبت کی محرک دو ہی چیزیں ہیں، حسن یا احسان، اور خدا تعالیٰ کی احسانی صفات کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الفاتحہ 2-4۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ
امتحان کامل اس میں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو بعض نابود سے پیدا کرے اور پھر ہمیشہ اس کی ربوبیت ان کے شامل حال ہو اور وہی ہر ایک چیز کا ہاتھ سہارا ہو اور پھر اس کی تمام قسم کی رحمتیں اس کے بندوں کے لیے ظہور میں آئی ہوں اور اس کا احسان بے انتہا ہو جس کا کوئی شمار نہ کر سکے. تو ایسے احسانوں کو خدا تعالیٰ نے بار بار جتلایا ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ابراہیم 35. یعنی اگر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکو گے. چوتھا وسیلہ خدا تعالیٰ نے اصل مقصود کے پانے کے لیے دعا کو ٹھہرایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم. المومن 61. یعنی تم دعا کرو میں قبول کروں گا. اور بار بار دعا کے لیے رغبت دلائی ہے کہ انسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کو خدا کی طاقت سے پاوے. پانچواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجاہدہ ٹھہرایا ہے، یعنی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی طاقتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی عقل کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اس کو ڈھونڈا جائے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے جاہدوا باموالکم وانفسکم. التوبہ 41. ومما رزقناہم ينفقون. البقرہ 4. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. العنکبوت 70. یعنی اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنے نفسوں کو ماں ان کی تمام طاقتوں کے خدا کی راہ میں خرچ کرو اور جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور فہم اور ہنر وغیرہ تم کو دیا ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ. جو لوگ ہماری راہ میں ہر ایک طور سے کوشش بجا لاتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں دکھا دیا کرتے ہیں. چھٹا وسیلہ استقامت کو بیان فرمایا گیا ہے، یعنی اس راہ میں درماندہ اور عاجز نہ ہو اور تھک نہ جائے اور امتحان سے ڈر نہ جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حمیم السجدہ 31-32. یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور باطل خداؤں سے الگ ہو گئے پھر استقامت اختیار کی، یعنی طرح طرح کی آزمائشوں اور بلا کے وقت ثابت قدم رہے. ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور مت غمگین ہو اور خوش ہو اور خوشی میں بھر جاؤ کہ تم اس خوشی کے وارث ہو گئے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے. ہم اس دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں. اس جگہ ان کلمات سے یہ اشارہ فرمایا کہ استقامت سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. یہ سچ بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے. کمال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور آبرو کو مرض خطر میں پائیں اور کوئی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ بھی امتحان کے طور پر تسلی دینے والے کشف یا خواب یا الہام کو بند کر دے اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے. اس وقت نافرزی کا دکھلائیں اور بزدلوں کی طرح پیچھے رہ دیں اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل پیدا نہ کریں. صرف اور سماج میں کوئی رکھنا نہ ڈالیں. ذلت پر خوش ہو جائیں، موت پر راضی ہو جائیں اور ثابت قدمی کے لیے کسی دوسرے دوست کا انتظار نہ کریں کہ وہ سہارا دے. نہ اس وقت خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہے اور باوجود سراسر دیکھ کر
کسی تسلی کے نہ مانیں گے، سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ہر سے بات آباد کہہ کر گردن کو آگے رکھ دیں اور قضاء قدر کے آگے دم نہ ماریں اور ہرگز بے قراری اور جگہ پتہ نہ دکھائیں جب تک کہ آزمائش کا حق پورا ہو جائے۔ یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی رسولوں اور نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی خاک سے اب تک خوشبو آ رہی ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس دعا میں اشارہ فرماتا ہے، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم۔ الفاتحہ 6 و 7۔ اے ہمارے خدا، ہمیں استقامت کی راہ دکھلا، وہی راہ جس پر تیرا انعام و اکرام مترتب ہوتا ہے اور تو راضی ہوتا ہے۔ اور اسی کی طرف اس دوسری آیت میں اشارہ فرمایا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ الارا 127۔ اے خدا، اس مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر جس سے صبر آ جائے، اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو۔ جاننا چاہیے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور اتارتا ہے جس سے وہ قوت پا کر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور حلاوت ایمانی سے ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اس کی راہ میں ان کے پیروں میں پڑیں۔ جب باخدا آدمی پر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے رب کریم سے خواہ نخواہ کا جھگڑا شروع نہیں کرتا کہ مجھے ان بلاؤں سے بچا، کیونکہ اس وقت عافیت کی دعا میں اصرار کرنا خدا تعالیٰ سے لڑائی اور موافقت تامہ کے مخالف ہے، بلکہ سچا محب بلا کے اترنے سے اور آگے قدم رکھتا ہے اور ایسے وقت میں جان کو ناچیز سمجھ کر اور جان کی محبت کو الوداع کہہ کر اپنے مولا کی مرضی کا بکلی تابع ہو جاتا ہے اور اس کی رضا چاہتا ہے۔ اسی کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ البقرہ 208۔ یعنی خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے عوض میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے۔ وہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت خاص کے مورد ہیں۔ غرض و استقامت جس سے خدا ملتا ہے اس کی یہی روح ہے جو بیان کی گئی، جس کو سمجھنا وہ سمجھے۔ ساتواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے راستبازوں کی صحبت اور ان کے کامل نمونوں کو دیکھنا ہے اور جاننا چاہیے کہ انبیاء کی ضرورتوں میں سے ایک یہ بھی ضرورت ہے کہ انسان طبعاً کامل نمونے کا محتاج ہے، اور کامل نمونہ شوق کو زیادہ کرتا ہے اور ہمت کو بڑھاتا ہے، اور جو نمونے کا پیرو نہیں وہ سست ہو جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے، کونوا مع الصادقین۔ التوبہ 119۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ الفاتحہ 7۔ یعنی تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو راست باز ہیں، ان لوگوں کی راہیں سیکھو جن پر تم سے پہلے فضل ہو چکا ہے۔ 8واں وسیلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پاک کشف اور پاک الہام اور پاک خالے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرنا ایک نہایت دقیق در دقیق راہ ہے اور اس کے ساتھ طرح طرح کے مصائب اور دکھ لگے ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ انسان اس نادیدہ راہ میں بھول جائے یا نا امیدی تاری ہو اور آگے قدم بڑھانا چھوڑ دے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی رحمت نے چاہا کہ اپنی طرف سے سفر میں ساتھ ساتھ اس کو تسلی دیتی رہے اور اس کی دل دہی کرتی رہے اور اس کی کمر ہمت باندھتی رہے اور اس کے شوق کو زیادہ کرے۔ تو اس کی سنت اس راہ کے مسافروں کے ساتھ اس طرح پر واقع ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے کلام اور الہام سے ان کو تسلی دیتا اور ان پر ظاہر کرتا ہے کہ میں
کامل شریعت کا فعل جو زندگی میں انسان کے دل پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو وحشیانہ حالت سے انسان بناوے، اور پھر انسان سے بااخلاق انسان بناوے، اور پھر بااخلاق انسان سے باخدا انسان بناوے۔ اور نیز اس زندگی میں عملی شریعت کا ایک فعل یہ ہے کہ شریعت حقہ پر قائم ہو جانے سے ایسے شخص کا بنی نوع پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ درجہ بدرجہ ان کے حقوق کو پہچانتا ہے، اور عدل اور احسان اور ہمدردی کی قوتوں کو اپنے اپنے محل پر استعمال کرتا ہے، اور جو کچھ خدا نے اس کو علم اور معرفت اور مال اور آسائش میں سے حصہ دیا ہے سب لوگوں کو حسب مراتب ان نعمتوں میں شریک کر دیتا ہے۔ وہ تمام بنی نوع انسان پر سورج کی طرح اپنی روشنی ڈالتا ہے، اور چاند کی طرح حضرت اعلیٰ سے نور پا کر وہ نور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ وہ دن کی طرح روشن ہو کر نیکی اور بھلائی کی راہیں ہر ایک ضعیف کی پردپوشی کرتا ہے، اور تھکوں ماندوں کو آرام پہنچاتا ہے۔ وہ آسمان کی طرح ہر ایک حاجت مند کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دیتا ہے۔ وہ وقتوں پر اپنے فیض کی بارشیں برساتا ہے۔ وہ زمین کی طرح کمال انکسار سے ہر ایک کی آسائش کے لیے بطور فرش کے ہو جاتا، اور سب کو اپنی کنارے عاطفت میں لے لیتا، اور طرح طرح کے روحانی میوے ان کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو یہی کامل شریعت کا اثر ہے کہ کامل شریعت پر قائم ہونے والا حق اللہ اور حق العباد کو کمال کے نقطے تک پہنچا دیتا ہے۔ خدا میں وہ بہو ہو جاتا ہے اور مخلوق کا سچا خادم بن جاتا ہے۔ یہ تو عملی شریعت کا اس زندگی میں اس پر اثر ہے، مگر زندگی کے بعد جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا روحانی اتصال اس روز کھلے کھلے دیدار کے طور پر اس کو نظر آئے گا، اور خلق اللہ کی خدمت جو اس نے خدا کی محبت میں ہو کر کی، جس کا محرک ایمان اور اعمال صالحہ کی خواہش تھی، وہ بہشت کے درختوں اور نہروں کی طرح متمثل ہو کر دکھائی دے گی۔ اس میں خدا تعالیٰ کا فرمان یہ ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ یعنی قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جب پیروی کرے سورج کی، یعنی سورج سے نور حاصل کرے اور پھر سورج کی طرح اس نور کو دوسروں تک پہنچاوے، اور قسم ہے دن کی جب سورج کی صفائی دکھاوے اور راہوں کو نمایاں کرے، اور قسم ہے رات کی جب اندھیرا کرے اور اپنے پردے تاریکی میں سب کو لے لے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس علت غائی کی جو آسمان کی اس بنا کا موجب ہوئی، اور قسم ہے زمین کی اور اس علت غائی کی جو زمین کے اس قسم کے فرش کا موجب ہوئی، اور قسم ہے نفس کی اور نفس کے اس کمال کی جس نے ان سب چیزوں کے ساتھ اس کو برابر کر دیا، یعنی وہ کمالات جو متفرق طور پر ان چیزوں میں پائے جاتے ہیں، کامل انسان کا نفس ان سب کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے۔ اور جیسے یہ تمام چیزیں علیحدہ علیحدہ نوع انسان کی خدمت کر رہی ہیں، کامل انسان ان تمام خدمات کو اکیلا بجا لاتا ہے، جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں۔ اور پھر فرماتا ہے کہ وہ شخص نجات پا گیا اور موت سے بچ گیا جس نے اس طرح پر نفس کو پاک کیا، یعنی سورج اور چاند اور زمین وغیرہ کی طرح خدا میں محو ہو کر خلق اللہ کا خادم بنا۔ یاد رہے
کہ حیات سے مراد حیات جاویدانی ہے جو آئندہ کامل انسان کو حاصل ہوگی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عملی شریعت کا پھل آئندہ زندگی میں حیات جاویدانی ہے جو خدا کے دیدار کی غذا سے ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور پھر فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا اور زندگی سے نا امید ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملایا اور جن کمالات کی اس کو استعدادیں دی گئی تھیں ان کمالات کو حاصل نہ کیا اور گندی زندگی بسر کر کے واپس گیا۔ اور پھر مثال کے طور پر فرمایا کہ سمود کا قصہ اس بدبخت کے قصے سے مشابہ ہے۔ انہوں نے اس اونٹنی کو زخمی کیا جو خدا کی اونٹنی کہلاتی تھی اور اپنے چشمے سے پانی پینے سے اس کو روکا، تو اس شخص نے در حقیقت خدا کی اونٹنی کو زخمی کیا اور اس کو اس کے چشمے سے محروم رکھا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس خدا کی اونٹنی ہے جس پر وہ سوار ہوتا ہے، یعنی انسان کا دل الہی تجلیات کی جگہ ہے اور اس اونٹنی کا پانی خدا کی محبت اور معرفت ہے جس سے وہ جیتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سمود نے جب اونٹنی کو زخمی کیا اور اس کو اس کے پانی سے روکا تو ان پر عذاب نازل ہوا، اور خدا تعالیٰ نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں اور بیواؤں کا کیا حال ہوگا۔ تو ایسا ہی جو شخص اس اونٹنی یعنی نفس کو زخمی کرتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچانا نہیں چاہتا اور پانی پینے سے روکتا ہے، وہ بھی ہلاک ہوگا۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ خدا کا سورج اور چاند وغیرہ کی قسم کھانا ایک نہایت دقیق حکمت پر مشتمل ہے، جس سے ہمارے اکثر مخالف ناواقف ہونے کی وجہ سے اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ خدا کو قسموں کی کیا ضرورت پڑی اور اس نے مخلوق کی کیوں قسمیں کھائیں۔ لیکن چونکہ ان کی سمجھ زمینی ہے نہ آسمانی، اس لیے وہ معارف حقہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو واضح ہو کہ قسم کھانے سے اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا اپنے دعوے کے لیے گواہی پیش کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جس کے دعوے پر اور کوئی گواہ نہیں ہوتا وہ بجائے گواہ کے خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے، اس لیے کہ خدا عالم الغیب ہے اور ہر ایک مقدمے میں وہ پہلا گواہ ہے۔ گویا وہ خدا کی گواہی اس طرح پیش کرتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اس قسم کے بعد خاموش رہا اور اس پر عذاب نازل نہ کیا تو گویا اس نے اس شخص کے بیان پر گواہوں کی طرح مہر لگا دی۔ اس لیے مخلوق کو نہیں چاہیے کہ دوسری مخلوق کی قسم کھاوے، کیونکہ مخلوق عالم الغیب نہیں اور نہ جھوٹی قسم پر سزا دینے پر قادر ہے، مگر خدا کی قسم ان آیات میں ان معنوں سے نہیں جیسا کہ مخلوق کی قسم میں مراد دی جاتی ہے، بلکہ اس میں یہ سنت اللہ ہے کہ خدا کے دو قسم کے کام ہیں، ایک بدیہی جو سب کی سمجھ میں آ سکتے ہیں اور ان میں کسی کو اختلاف نہیں، اور دوسرے وہ کام جو نظری ہیں جن میں دنیا غلطیاں کھاتی ہے اور باہم میں اختلاف رکھتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ بدیہی کاموں کی شہادت سے نظری کاموں کو لوگوں کی نظر میں ثابت کرے۔ بس یہ تو ظاہر ہے کہ سورج اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین میں وہ خواص در حقیقت پائے جاتے ہیں جن کو ہم ذکر کر چکے ہیں، مگر جو اس قسم کے خواص انسان کے نفس ناطقہ میں موجود ہیں ان سے ہر ایک شخص آگاہ نہیں۔ تو خدا نے اپنے بدیہی کاموں کو نظری کاموں کے کھولنے کے لیے بطور گواہ کے پیش کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے اگر تم ان خواص سے شک میں ہو جو نفس ناطقہ انسانی میں پائے جاتے ہیں تو چاند اور سورج وغیرہ میں غور کرو کہ ان میں بدیہی طور پر یہ خواص موجود ہیں، اور تم جانتے ہو کہ انسان ایک عالم صغیر ہے جس کے نفس میں تمام عالم کا نقشہ اجمالی طور پر مرکوز ہے۔ پھر جب کہ یہ ثابت ہے کہ عالم کبیر کے بڑے بڑے اجرام یہ خواص اپنے اندر رکھتے ہیں اور اسی طرح پر مخلوقات کو فیض پہنچا رہے ہیں، تو انسان جو ان سب سے بڑا کہلاتا ہے اور بڑے درجے کا پیدا کیا گیا ہے وہ کیوں کر ان خواص سے خالی اور بے نصیب ہوگا؟ نہیں، بلکہ اس میں بھی سورج کی طرح ایک علمی اور عقلی روشنی ہے جس کے ذریعے سے وہ تمام دنیا کو منور کر سکتا ہے، اور
چاند کی طرح وہ حضرت اعلیٰ سے کشف اور الہام اور وحی کا نور پاتا ہے، اور دوسروں تک جنہوں نے انسانی کمال ابھی تک حاصل نہیں کیا اس نور کو پہنچاتا ہے۔ پھر کیوں کر کہہ سکتے ہو کہ نبوت باطل ہے اور تمام رسالتیں اور شریعتیں اور کتابیں انسان کی مکاری اور خود غرضی ہے؟ یہ بھی دیکھتے ہو کہ کیوں کر دن کے روشن ہونے سے تمام راہیں روشن ہو جاتی ہیں، تمام نشیب و فراز نظر آ جاتے ہیں۔ جو کامل انسان روحانی روشنی کا دن ہے، اس کے چڑھنے سے ہر ایک راہ نمایاں ہو جاتی ہے، وہ سچی راہ کو دکھلا دیتا ہے کہ کہاں اور کدھر ہے، کیونکہ راستی اور سچائی کا وہی روز روشن ہے۔ ایسا ہی یہ بھی مشاہدہ کر رہے ہو کہ رات کیسی تھک و مانگوں کو جگہ دیتی ہے۔ تمام دن کے شکستہ کوفتہ مزدور رات کے کنارے عاطفت میں وہ خوشی سوتے ہیں اور محنتوں سے آرام پاتے ہیں، اور رات ہر ایک کے لیے پردہ پوش بھی ہے۔ ایسا ہی خدا کے کامل بندے دنیا کو آرام دینے کے لیے آتے ہیں۔ خدا سے وحی اور الہام پانے والے تمام عقل مندوں کو جہاں کاہی سے آرام دیتے ہیں، ان کے تو خیال سے بڑے بڑے معارف آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی خدا کی وحی انسانی عقل کی پردہ پوشی کرتی ہے، جیسا کہ رات پردہ پوشی کرتی ہے۔ اس کی ناپاک خطاؤں کو دنیا پر ظاہر ہونے نہیں دیتی، کیونکہ عقل مند وحی کی روشنی کو پا کر اندر ہی اندر اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں، اور خدا کے پاک الہام کی برکت سے اپنے تئیں پردہ دری سے بچا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افلاطون کی طرح اسلام کے کسی فلسفر نے کسی بت پر مرغ کی قربانی نہ چڑھائی، کیونکہ افلاطون الہام کی روشنی سے بے نصیب تھا، اس لیے دھوکہ کھا گیا، اور ایسا فلسفر کہلا کر یہ مکروہ اور احمقانہ حرکت اس سے صادر ہوئی۔ مگر اسلام کے حکماء کو ایسی ناپاک اور احمقانہ حرکتوں سے ہمارے سید و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نے بچا لیا۔ اب دیکھو کیسا ثابت ہوا کہ الہام عقل مندوں کا رات کی طرح پردہ پوش ہے۔ یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ خدا کے کامل بندے آسمان کی طرح ہر ایک درماندہ کو اپنے سائے میں لے لیتے ہیں، خاص کر اس پاک ذات کے انبیاء اور الہام پانے والے عام طور پر آسمان کی طرح فیض کی بارشیں برساتے ہیں۔ ایسا ہی زمین کی خاصیت بھی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ان کے نفس نفیس سے طرح طرح کے علوم عالیہ کے درخت نکلتے ہیں، جن کے سائے اور پھل اور پھول سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ کھلا کھلا قانون قدرت جو ہماری نظر کے سامنے ہے، کسی چھپے ہوئے قانون کا ایک گواہ ہے، جس کی گواہی کو قسموں کے پیرائے میں خدا تعالی نے ان آیات میں پیش کیا ہے۔ تو دیکھو کہ یہ کس قدر پرحکمت کلام ہے جو قرآن شریف میں پایا جاتا ہے۔ یہ اس کے منہ سے نکلا ہے جو ایک امی اور بیابان کا رہنے والا تھا۔ اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس طرح عام عقلیں اور وہ تمام لوگ جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں اس کے اس دقیق نقطۂ معرفت سے عاجز آ کر اعتراض کی صورت میں اس کو نہ دیکھتے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ انسان جب ایک بات کو کسی پہلو سے بھی اپنی مختصر عقل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا، تب ایک حکمت کی بات کو جائے اعتراض ٹھہرا لیتا ہے، اور اس کا اعتراض اس بات کا گواہ ہو جاتا ہے کہ وہ دقیقہ حکمت عام عقلوں سے برتر والا تھا۔ تبھی تو عقل مندوں نے عقل مند کہلا کر پھر بھی اس پر اعتراض کر دیا، مگر اب جو یہ راز کھل گیا تو اب اس کے بعد کوئی عقل مند اس پر اعتراض نہیں کرے گا، بلکہ اس سے لذت اٹھائے گا۔ یاد رہے کہ قرآن شریف نے وحی اور الہام کی سنت قدیمہ پر قانون قدرت سے گواہی لانے کے لیے ایک اور مقام میں بھی اس قسم کی قسم کھائی ہے، اور وہ یہ ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ الطارق 12-15۔ یعنی اس آسمان کی قسم ہے جس کی طرف سے بارش آتی ہے، اور اس زمین کی قسم ہے جو بارش سے طرح طرح کی سبزیاں نکالتی ہے۔ یہ قرآن خدا کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے، اور وہ باطل اور حق میں فیصلہ کرنے والا ہے، اور عبث اور بےہودہ نہیں، یعنی بے وقت نہیں آیا۔
मौसम के मी की तरह आया है। अब खुदा ताला ने कुरान शरीफ के सबूत के लिए जो उसकी वही है कि खुले खुले कानून कुदरत को कसम के रंग में पेश किया। यानी इन कानून कुदरत में हमेशा ये बात मशहूद और मरी है कि जरूरतों के वक्त आसमान से बारिश होती है और तमाम मदार जमीन की सरसब्जी का आसमान की बारिश पर है। अगर आसमान से बारिश न हो तो रफ्ता रफ्ता कुएं भी खुश्क हो जाते हैं। और दरअसल जमीन के पानी का वजूद भी आसमान की बारिश पर मौकूफ है। इसी वजह से जब कभी आसमान से पानी बरसता है तो जमीन के कुओं का पानी चढ़ आता है। क्यों चढ़ आता है? इसका यही सबब है कि आसमानी पानी जमीन के पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। यही रिश्ता वाह्युल्लाह और अक्ल में है। वाह्युल्लाह यानी इल्हाम इलाही आसमानी पानी है और अक्ल जमीनी पानी है। और ये पानी हमेशा आसमानी पानी से जो इल्हाम है तरबियत पाता है। और अगर आसमानी पानी यानी वही होना बंद हो जाए तो ये जमीनी पानी भी रफ्ता रफ्ता खुश्क हो जाता है। क्या इसके वास्ते ये दलील काफी नहीं? जब एक जमाना दराज गुजर जाता है और कोई इल्हाम याफ्ता जमीन पर पैदा नहीं होता तो अक्लमंदों की अक्लें निहायत गंदी और खराब हो जाती हैं, जैसे पानी सड़ जाता है। इसके समझने के लिए उस जमाने पर एक नजर डालना काफी है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले अपना रंग तमाम दुनिया में दिखला रहा था। क्योंकि उस वक्त हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के जमाने को 600 बरस गुजर गए थे और इस अरसे में कोई इल्हाम याफ्ता पैदा नहीं हुआ था। इसलिए तमाम दुनिया ने अपनी हालत को खराब कर दिया था। हर एक मुल्क की तारीखें पुकार पुकार कर कहती थीं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मगर आपके ज़हूर से पहले तमाम दुनिया में ख्यालात फासिदा फैल गए थे। ऐसा क्यों हुआ था और इसका क्या सबब था? यही तो था कि इल्हाम का सिलसिला मुद्दतों तक बंद हो गया था। आसमानी सल्तनत सिर्फ अक्ल के हाथ में थी। बस इस नाकिस अक्ल ने किन किन खराबियों में लोगों को डाला, क्या इससे कोई नावाकिफ भी है? देखो, इल्हाम का पानी जब मुद्दत तक न बरसा तो तमाम अक्लों का पानी कैसा खुश्क हो गया। तो इन कस्मों में यही कानून कुदरत अल्लाह ताला पेश करता है और फरमाता है कि तुम गौर करके देखो, क्या खुदा का ये मुहकम और दायमी कानून कुदरत नहीं? ये जमीन की तमाम सरसब्जी का मदार आसमान का पानी है। तो इस पोशीदा कानून कुदरत के लिए जो इल्हाम इलाही का सिलसिला है, ये खुला खुला कानून कुदरत बतौर गवाह के है। तो इस गवाह से फायदा उठाओ और सिर्फ अक्ल को अपना रहबर मत बनाओ कि वो ऐसा पानी नहीं जो आसमानी पानी के सिवा मौजूद रह सके। जिस तरह आसमानी पानी का ये खासा है कि खा किसी कुएं में उसका पानी पड़े या न पड़े, वो अपनी तभी खासियत से तमाम कुओं के पानी को ऊपर चढ़ा देता है। ऐसा ही जब खुदा का एक इल्हाम याफ्ता दुनिया में ज़हूर फरमाता है तो हाँ कोई अक्लमंद उसकी पैरवी करे या न करे, मगर उस इल्हाम याफ्ता के जमाने में खुद अक्लों में ऐसी रोशनी और सफाई आ जाती है कि पहले इससे मौजूद न थी। लोग खानखा हक की तलाश करना शुरू कर देते हैं और गैर से एक हरकत उनकी कुव्वत मुतफक्किरा में पैदा हो जाती है। तो ये तमाम अक्ली तरक्की और दिली जोश इस इल्हाम याफ्ता के कदम मुबारक से पैदा हो जाता है और बिलखासियत जमीन के पानियों को ऊपर उठाता है। जब तुम देखो कि मदाहिब की जुस्तजू में हर एक शख्स खड़ा हो गया है और जमीनी पानी को कुछ उबाल आया है, तो उठो और खबरदार हो जाओ और यकीनन समझो कि आसमान से जोर कमी बरसा है और किसी दिल पर इल्हामी बारिश हो गई है। पांचवा सवाल ये है कि इल्म यानी ज्ञान और मारिफत के जराए और वसीले क्या क्या हैं। इस सवाल के जवाब में वाज़ेह हो कि इस बारे में जिस कदर कुरान शरीफ ने मबसूत तौर पर जिक्र फरमाया है, उसके जिक्र करने की तो इस जगह किसी तरह गुंजाइश नहीं, लेकिन बतौर नमूना किसी कदर बयान किया जाता है। तो जानना चाहिए कि कुरान शरीफ ने इल्म को 3 किस्म पर करार दिया है: इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन। जैसा कि हम पहले इससे सूरा अल-हाकुमुत तकासुर की तफसीर में जिक्र कर चुके हैं और बयान कर चुके हैं कि इल्मुल यकीन वो है
کہ شے مقصود کا کسی واسطے کے ذریعے سے نہ بلا واسطہ پتہ لگایا جائے. جیسا کہ ہم دھوئیں سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں. ہم نے آگ کو دیکھا نہیں مگر دھوئیں کو دیکھا ہے کہ جس سے ہمیں آگ کے وجود پر یقین آیا، سو یہ علم الیقین ہے. اور اگر ہم نے آگ کو ہی دیکھ لیا ہے تو یہ بموجب بیان قرآن شریف یعنی سورہ الحاقم التکاثر کے علم کے مراتب میں سے عین الیقین کے نام سے موسوم ہے. اور اگر ہم اس آگ میں داخل بھی ہو گئے ہیں تو اس علم کے مرتبے کا نام قرآن شریف کے بیان کی روح سے حق الیقین ہے. سورہ الحاقم التکاثر کے اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں. ناظرین اس موقع سے اس تفسیر کو آپ دیکھ لیں. اب جاننا چاہیے کہ پہلی قسم کا جو علم ہے یعنی علم الیقین، اس کا ذریعہ عقل اور منقولات ہیں. اللہ تعالیٰ دوزخیوں سے حکایت کر کے فرماتا ہے قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. الملک 11. یعنی دوستی کہیں گے کہ اگر ہم عقل مند ہوتے اور مذہب اور عقیدے کو معقول طریقوں سے آزماتے یا کامل عقل مندوں اور محققوں کی تحریروں اور تقریروں کو توجہ سے سنتے تو آج دوزخ میں نہ پڑتے. یہ آیت اس دوسری آیت کے موافق ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. البقرہ 287. یعنی خدا تعالیٰ انسانی نفوس کو ان کی وسعت علمی سے زیادہ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تکلیف نہیں دیتا، اور وہی عقیدے پیش کرتا ہے جن کا سمجھنا انسان کی حد استعداد میں داخل ہے، تا اس کے حکم تکلیف مالا یطاق میں داخل نہ ہو. اور ان آیات میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کانوں کے ذریعے سے بھی علم الیقین حاصل کر سکتا ہے. مثلا ہم نے لندن تو نہیں دیکھا، صرف دیکھنے والوں سے اس شہر کا وجود سنا ہے، مگر کیا ہم شک کر سکتے ہیں کہ شاید ان سب نے جھوٹ بول دیا ہوگا؟ یا مثلا ہم نے عالمگیر بادشاہ کا زمانہ نہیں پایا اور نہ عالمگیر کی شکل دیکھی ہے، مگر کیا ہمیں اس بات میں کچھ بھی شبہ ہے کہ عالمگیر چغتائی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا؟ ایسا یقین کیوں حاصل ہوا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ صرف سماع کے تواتر سے. بس اس میں کچھ شک نہیں کہ سماع بھی علم الیقین کے مرتبے تک پہنچاتا ہے. نبیوں کی کتابیں اگر سلسلہ سماع میں کچھ خلل نہ رکھتی ہوں، وہ بھی ایک سماعی علم کا ذریعہ ہیں. لیکن اگر ایک کتاب آسمانی کتاب کہلا کر پھر مثلا 50-60 نسخے اس کے پائے جائیں اور بعض کے مخالف ہوں، تو وہ کسی فریق نے یقین بھی کر لیا ہو کہ ان میں سے صرف 2-4 صحیح ہیں اور باقی جعلی اور وضعی، لیکن محقق کے لیے ایسا یقین جو کسی کامل تحقیقات پر مبنی نہیں بےہودہ ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سب کتابیں اپنے تناقض کی وجہ سے ردی اور ناقابل اعتبار قرار دی جائیں گی. اور ہرگز جائز نہیں ہوگا کہ ایسے متناقض بیانات کو کسی علم کا ذریعہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ علم کی یہ تعریف ہے کہ ایک یقینی معرفت ادا کرے، اور مجموعہ تناقضات میں یقینی معرفت کا پایا جانا ممکن نہیں. اس جگہ یاد رہے کہ قرآن شریف صرف سماع کی حد تک محدود نہیں ہے، کیونکہ اس میں انسانوں کے سمجھانے کے لیے بڑے بڑے معقول دلائل ہیں، اور جس قدر عقائد اور اصول اور احکام اس نے پیش کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا امر نہیں جس میں زبردستی اور تحکم ہو. جیسا کہ اس نے خود فرما دیا ہے کہ یہ سب عقائد وغیرہ انسان کی فطرت میں پہلے سے منقوش ہیں، اور قرآن شریف کا نام ذکر رکھا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے ھذا ذکر مبارک انزلناہ. الانبیاء 51. یعنی یہ قرآن بابرکت کوئی نئی چیز نہیں لایا، بلکہ جو کچھ انسان کی فطرت اور صحیفہ قدرت میں بھرا پڑا ہے اس کو یاد دلاتا ہے. اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین. البقرہ
257. یعنی یہ دین کوئی بات جبر سے منوانا نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک بات کے دلائل پیش کرتا ہے. سوائے اس کے قرآن میں دلوں کو روشن کرنے کے لیے ایک روحانی خاصیت بھی ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے شفاء لما فی الصدور، یونس 58. یعنی قرآن اپنی خاصیت سے تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے، اس لیے اس کو منقولی کتاب نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ اعلیٰ درجے کے معقول دلائل اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ایک چمکتا ہوا نور اس میں پایا جاتا ہے. ایسا ہی عقلی دلائل جو صحیح مقدمات سے مستنبط ہوئے ہوں بلا شبہ علم الیقین تک پہنچاتے ہیں. اسی کی طرف اللہ جل شانہ آیات مندرجہ ذیل میں اشارہ فرماتا ہے، جیسا کہ وہ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. آل عمران 191 192. یعنی جب دانشمند اور اہل عقل انسان زمین اور آسمان کے اجرام کی بناوٹ میں غور کرتے اور رات دن کی کمی بیشی کے موجبات اور علل کو نظر عمیق سے دیکھتے ہیں، انہیں اس نظام پر نظر ڈالنے سے خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیل ملتی ہے. بس وہ زیادہ انکشاف کے لیے خدا سے مدد چاہتے ہیں اور اس کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور کروٹ پر لیٹ کر یاد کرتے ہیں، جس سے ان کی عقلیں بہت صاف ہو جاتی ہیں. بس جب وہ ان عقلوں کے ذریعے سے اجرام فلکی اور زمین کی بناوٹ آسن اور اولا میں فکر کرتے ہیں تو بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ ایسا نظام ابلغ اور محکم ہرگز باطل اور بے سود نہیں بلکہ سانے حقیقی کا چہرہ دکھلا رہا ہے. بس وہ الوہیت سانے عالم کا اقرار کر کے یہ مناجات کرتے ہیں کہ یا الہی تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرے وجود سے انکار کر کے نالائق صفتوں سے تجھے موصوف کرے، تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. یعنی تجھ سے انکار کرنا عین دوزخ ہے اور تمام آرام اور راحت تجھ میں اور تیری شناخت میں ہے. جو شخص کہ تیری سچی شناخت سے معروم رہا وہ در حقیقت اسی دنیا میں آگ میں ہے. ایسا ہی ایک علم کا ذریعہ انسانی کانشنس بھی ہے جس کا ذکر خدا کی کتاب میں انسانی فطرت رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، الروم 31. یعنی خدا کی فطرت جس پر لوگ پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ نقش فطرت کیا ہے؟ یہی کہ خدا کو واحد لا شریک خالق الکل مرنے اور پیدا ہونے سے پاک سمجھنا. اور ہم کانشنس کو علم الیقین کے مرتبے پر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بظاہر اس میں ایک علم سے دوسرے علم کی طرف انتقال نہیں پایا جاتا، جیسا کہ دھوئیں کے علم سے آگ کے علم کی طرف انتقال پایا جاتا ہے. لیکن ایک قسم کے باریک انتقال سے یہ مرتبہ خالی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے ہر ایک چیز میں خدا نے ایک نامعلوم خاصیت رکھی ہے جو بیان اور تقریر میں نہیں آ سکتی، لیکن اس چیز پر نظر ڈالنے اور اس کا تصور کرنے سے بلا توقف اس خاصیت کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے. غرض وہ خاصیت اس وجود کو ایسی لازم پڑی ہوتی ہے جیسا کہ آگ کو دھواں لازم ہے. مثلا جب ہم خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ کیسی ہونی چاہیے، آیا خدا ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری طرح پیدا ہو اور ہماری طرح دکھ اٹھاوے اور ہماری طرح مرے، تو مان اس تصور سے ہمارا دل دکھتا اور کانشنس کانپتا ہے اور اس قدر جوش دکھلاتا ہے کہ گویا اس خیال کو دھکے دیتا ہے اور بول اٹھتا ہے کہ وہ خدا جس کی طاقتوں پر تمام امیدوں کا مدار ہے وہ تمام نقصانوں سے پاک اور کامل اور قوی چاہیے
اور جب ہی کہ خدا کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے، من توحید اور خدا میں دھوئیں اور آگ کی طرح بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ ملازمت تامہ کا احساس ہوتا ہے۔ لہذا جو علم ہمیں ہمارے کانشنس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے وہ علم الیقین کے مرتبے میں داخل ہے، لیکن اس پر ایک اور مرتبہ ہے جو عین الیقین کہلاتا ہے، اور اس مرتبے سے اس طور کا علم مراد ہے کہ جب ہمارے یقین اور اس چیز میں جس پر کسی نوع کا یقین کیا گیا ہے کوئی درمیانی واسطہ نہ ہو۔ مثلا جب ہم قوت شامہ کے ذریعے سے ایک خوشبو یا بدبو کو معلوم کرتے ہیں، اور یا ہم قوت ذائقہ کے ذریعے سے شیریں یا نمکین پر اطلاع پاتے ہیں، یا قوت حاسہ کے ذریعے سے گرم یا سرد کو معلوم کرتے ہیں، تو یہ تمام معلومات ہمارے عین الیقین کی قسم میں داخل ہیں۔ مگر عالم ثانی کے بارے میں ہمارا علم الہیات تب عین الیقین کی حد تک پہنچتا ہے کہ جب خود بلا واسطہ ہم الہام پائیں، خدا کی آواز کو اپنے کانوں سے سنیں، اور خدا کے صاف اور صحیح کشفوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہم بے شک کامل معرفت کے حاصل کرنے کے لیے بلا واسطہ الہام کے محتاج ہیں، اور اس کامل معرفت کی ہم اپنے دل میں بھوک اور پیاس بھی پاتے ہیں۔ اگر خدا تعالی نے ہمارے لیے پہلے سے اس معرفت کا سامان میسر نہیں کیا تو یہ پیاس اور بھوک ہمیں کیوں لگا دی ہے؟ کیا ہم اس زندگی میں جو ہمارے آخرت کے ذخیرے کے لیے یہی ایک پیمانہ ہے، اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم اس سچے اور کامل اور قادر اور زندہ خدا پر صرف قصوں اور کہانیوں کے رنگ میں ایمان لاویں، یا بعض عقلی معرفت پر کفایت کریں جو اب تک ناقص اور ناتمام معرفت ہے؟ کیا خدا کے سچے عاشقوں اور حقیقی دلدادوں کا دل نہیں چاہتا کہ اس محبوب کے کلام سے لذت حاصل کریں؟ کیا جنہوں نے خدا کے لیے تمام دنیا کو برباد کیا، دل کو دیا، جان کو دیا، وہ اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ صرف ایک دھندلی سی روشنی میں کھڑے رہ کر مرتے رہیں اور اس آفتاب صداقت کا منہ نہ دیکھیں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس زندہ خدا کا نل موجود کہنا وہ معرفت کا مرتبہ ادا کرتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام فلاسفروں کی خود تراشیدہ کتابیں ایک طرف رکھیں اور ایک طرف انل موجود خدا کا کہنا، تو اس کے مقابل وہ تمام دفتر ہیچ ہیں جو فلاسفر کہلا کر آپ اندھے رہے، وہ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ اگر خدا تعالی نے حق کے طالبوں کو کامل معرفت دینے کا ارادہ فرمایا ہے تو ضرور اس نے اپنے مکالمہ اور مخاطبہ کا طریق کھلا رکھا ہے۔ اس بارے میں اللہ جل شانہ قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ الفاتحہ 6 و 7۔ یعنی اے خدا ہمیں وہ استقامت کی راہ بتلا جو راہ ان لوگوں کی ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اس جگہ انعام سے مراد الہام اور کشف وغیرہ آسمانی علوم ہیں جو انسان کو براہ راست ملتے ہیں۔ ایسا ہی ایک دوسری جگہ فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ حامیم السجدہ 31۔ یعنی جو لوگ خدا پر ایمان لا کر پوری استقامت اختیار کرتے ہیں ان پر خدا تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں اور یہ الہام ان کو کرتے ہیں کہ تم کچھ خوف اور غم نہ کرو، تمہارے لیے وہ بہشت ہے جس کے بارے میں تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں بھی صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے غم اور خوف کے وقت خدا سے الہام پاتے ہیں اور فرشتے اتر کر ان کی تسلی کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور آیت میں فرمایا ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ یونس 65۔ یعنی خدا کے دوستوں کو الہام اور خدا کے مکالمے کے ذریعے سے اس دنیا میں خوشخبری ملتی ہے اور آئندہ زندگی میں بھی ملے گی۔
لیکن اس جگہ یاد رہے کہ الہام کے لفظ سے اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ سوچ اور فکر کی کوئی بات دل میں پڑ جائے، جیسا کہ جب شاعر شعر کے بنانے میں کوشش کرتا ہے یا ایک مصرع بنا کر دوسرا سوچتا رہتا ہے تو دوسرا مصرع دل میں پڑتا ہے، تو یہ دل میں پڑ جانا الہام نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے قانون قدرت کے موافق اپنے فکر اور سوچ کا ایک نتیجہ ہے۔ جو شخص اچھی باتیں سوچتا ہے یا بری باتوں کے لیے فکر کرتا ہے، اس کی تلاش کے موافق کوئی بات ضرور اس کے دل میں پڑ جاتی ہے۔ ایک شخص مثلا نیک اور راست باز آدمی ہے جو سچائی کی حمایت میں چند شعر بناتا ہے، اور دوسرا شخص جو ایک گندا اور پلید آدمی ہے اپنے شعروں میں جھوٹ کی حمایت کرتا ہے اور راست بازوں کو گالیاں نکالتا ہے، تو بلا شبہ یہ دونوں کچھ نہ کچھ شعر بنا لیں گے، بلکہ کچھ تعجب نہیں کہ وہ راست بازوں کا دشمن جو جھوٹ کی حمایت کرتا ہے بباعث دائمی مشق کے اس کا شعر عمدہ ہو۔ تو اگر صرف دل میں پڑ جانے کا نام الہام ہے تو پھر ایک بدمعاش شاعر جو راست بازی اور راست بازوں کا دشمن اور ہمیشہ حق کی مخالفت کے لیے قلم اٹھاتا اور اختراعوں سے کام لیتا ہے، خدا کا ملہم کہلائے گا۔ دنیا میں ناولوں وغیرہ میں جادو بیانیاں پائی جاتی ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ اس طرح سراسر باطل مگر مسلسل مضمون لوگوں کے دلوں میں پڑتے ہیں، بس کیا ہم ان کو الہام کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ اگر الہام صرف دل میں بعض باتیں پڑ جانے کا نام ہے تو ایک چور بھی ملہم کہلا سکتا ہے، کیونکہ وہ بسا اوقات فکر کر کے اچھے اچھے طریق نقد زنی کے نکال لیتا ہے، اور عمدہ عمدہ تدبیریں ڈاکہ مارنے اور خون نحق کرنے کی اس کے دل میں گزر جاتی ہیں، تو کیا لائق ہے کہ ہم ان تمام ناپاک طریقوں کا نام الہام رکھ دیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جن کو اب تک اس سچے خدا کی خبر نہیں جو آپ خاص مکالمہ سے دلوں کو تسلی دیتا اور ناواقفوں کو روحانی علوم سے معرفت بخشتا ہے۔ الہام کیا چیز ہے؟ وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ بندے کے ساتھ یا اس کے ساتھ جس کو برگزیدہ کرنا چاہتا ہے ایک زندہ اور باقدرت کلام کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے۔ تو جب یہ مکالمہ اور مخاطبہ کافی اور تسلی بخش سلسلے کے ساتھ شروع ہو جائے اور اس میں خیالات فاسدہ کی تاریکی نہ ہو اور نہ غیر مکتفی اور چند بے سر و پا لفظ ہوں اور کلام لذیذ اور پر حکمت اور پر شوقت ہو، تو وہ خدا کا کلام ہے جس سے وہ اپنے بندے کو تسلی دینا چاہتا ہے اور اپنے تئیں اس پر ظاہر کرتا ہے۔ ہاں کبھی ایک کلام محض امتحان کے طور پر ہوتا ہے اور پورا اور بابرکت سامان ساتھ نہیں رکھتا، اس میں خدا تعالیٰ کے بندے کو اس کی ابتدائی حالت میں آزمایا جاتا ہے، تب ایک ذرہ الہام کا مدد چکھ کر پھر واقعی طور پر اپنا حال و کال سچے ملہموں کی طرح بناوے یا ٹھوکر کھاوے۔ بس اگر وہ حقیقی راست بازی صدیقوں کی طرح اختیار نہیں کرتا تو اس نعمت کے کمال سے محروم رہ جاتا ہے اور صرف بےہودہ لاف زنی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کروڑ نیک بندوں کو الہام ہوتا رہا ہے، مگر ان کا مرتبہ خدا کے نزدیک ایک درجے کا نہیں، بلکہ خدا کے پاک نبی جو پہلے درجے پر کمال صفائی سے خدا کا الہام پانے والے ہیں وہ بھی مرتبے میں برابر نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، البقرہ 254۔ یعنی بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ الہام مال فضل ہے اور فضیلت کے وجود میں اس کو دخل نہیں، بلکہ فضیلت اس صدق اور اخلاص اور وفاداری کے قدر پر ہے جس کو خدا جانتا ہے۔ ہاں الہام بھی اگر اپنی بابرکت شرائط کے ساتھ ہو تو وہ بھی ان کا ایک پھل ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر اس رنگ میں الہام ہو کہ بندہ سوال کرتا ہے اور خدا اس کا جواب دیتا ہے، اسی طرح ایک ترتیب کے ساتھ سوال و جواب ہو اور الہی شوقت اور نور الہام میں پایا جاوے اور علوم غیب یا معارف صحیحہ پر مشتمل ہو تو وہ خدا کا الہام ہے۔ خدا کے الہام میں یہ ضروری ہے کہ جس طرح ایک دوست دوسرے دوست سے مل کر باہم ہم کلام ہوتا ہے، اسی طرح رب اور اس کے بندے میں ہم کلامی واقع ہو، اور جب کسی امر میں سوال کرے تو اس کے جواب میں ایک کلام لذیذ فصیح خدا تعالیٰ کی طرف سے سنیں جس میں اپنے نفس اور فکر اور غور کا کچھ بھی دخل نہ ہو، اور وہ مکالمہ اور مخاطبہ اس کے لیے محبت ہو جائے
تو وہ خدا کا کلام ہے، اور ایسا بندہ خدا کی جناب میں عزیز ہے۔ مگر یہ درجہ کہ الہام بطور محبت ہو اور زندہ اور پاک الہام کا سلسلہ ایسے بندے سے خدا کو حاصل ہو اور صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ ہو، یہ کسی کو نہیں ملتا بجز ان لوگوں کے جو ایمان اور اخلاص اور اعمال صالح میں ترقی کریں، اور نیز اس چیز میں جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، سچا اور پاک الہام الوہیت کے بڑے بڑے کرشمے دکھلاتا ہے۔ بارہا ایک نہایت چمکدار نور پیدا ہوتا ہے اور ساتھ اس کی پرشوقت اور ایک چمکدار الہام آتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ملہم اس ذات سے باتیں کرتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ دنیا میں خدا کا دیدار یہی ہے کہ خدا سے باتیں کرے، مگر اس ہمارے بیان میں انسان کی وہ حالت داخل نہیں ہے جو کسی کی زبان پر بے ٹھکانہ کوئی لفظ یا فقرہ یا شعر جاری ہو اور ساتھ اس کے کوئی مکالمہ اور مخاطبہ نہ ہو، بلکہ ایسا شخص خدا کے امتحان میں گرفتار ہے، کیونکہ خدا اس طریق سے بھی سست اور غافل بندوں کو آزماتا ہے کہ کبھی کوئی فقرہ یا عبارت کسی کے دل پر یا زبان پر جاری کی جاتی ہے اور وہ شخص اندھے کی طرح ہو جاتا ہے، نہیں جانتا کہ وہ عبارت کہاں سے آئی ہے، خدا سے یا شیطان سے۔ تو ایسے فقرات سے استغفار لازم ہے، لیکن اگر ایک صالح اور نیک بندے کو بے حجاب مکالمہ الہی شروع ہو جائے اور مخاطبہ اور مکالمہ کے طور پر ایک کلام روشن لذیذ پرمعنی پر حکمت پوری شوقت کے ساتھ اس کو سنائی دے، اور کم سے کم بارہا اس کو ایسا اتفاق ہوا ہو کہ خدا میں اور اس میں عین بیداری میں 10 مرتبہ سوال و جواب ہوا ہو، اس نے سوال کیا، خدا نے جواب دیا، پھر اسی وقت عین بیداری میں اس نے کوئی اور عرض کی اور خدا نے اس کا بھی جواب دیا، پھر گزارش ساجدانہ کی، خدا نے اس کا بھی جواب عطا فرمایا، ایسا ہی 10 مرتبہ تک خدا میں اور اس میں باتیں ہوتی رہیں، اور خدا نے بارہا ان مکالمات میں اس کی دعائیں منظور کی ہوں، عمدہ معارف پر اس کو اطلاع دی ہو، آنے والے واقعات کی اس کو خبر دی ہو، اور اپنے برہنہ مکالمہ سے بار بار کے سوال و جواب میں اس کو مشرف کیا ہو، تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ خدا کی راہ میں فدا ہونا چاہیے، کیونکہ خدا نے محض اپنے کرم سے اپنے تمام بندوں میں سے اسے چن لیا اور ان صدیقوں کا اس کو وارث بنا دیا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ نعمت نہایت ہی نادر الوقوع اور خوش قسمتی کی بات ہے، جس کو ملی اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ہیچ ہے۔ اس مرتبے اور مقام کے لوگ اسلام میں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، اور ایک اسلام ہی ہے جس میں خدا بندے سے قریب ہو کر اس سے باتیں کرتا اور اس کے اندر بولتا ہے اور اس کے دل میں اپنا تخت بناتا اور اس کے اندر سے اسے آسمان کی طرف کھینچتا ہے اور اس کو وہ سب نعمتیں عطا فرماتا ہے جو پہلوں کو دی گئیں۔ افسوس اندھی دنیا نہیں جانتی کہ انسان نزدیک ہوتا ہوتا کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ آپ تو قدم نہیں اٹھاتے، اور جو قدم اٹھائے تو یا تو اس کو کافر ٹھہرایا جاتا ہے اور یا اس کو معبود ٹھہرا کر خدا کی جگہ دی جاتی ہے۔ یہ دونوں ظلم ہیں، ایک افراد سے اور ایک تفرید سے پیدا ہوا، مگر عقل مند کو چاہیے کہ وہ کم ہمت نہ ہو اور اس مقام اور اس مرتبے کا انکاری نہ رہے، اور نہ صاحب اس مرتبے کی کسر شان کرے اور نہ اس کی پوجا شروع کر دے۔ اس مرتبے پر خدا تعالیٰ وہ مقامات اس بندے سے ظاہر کرتا ہے کہ گویا اپنی الوہیت کی چادر اس پر ڈال دیتا ہے، اور ایسا شخص خدا کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے۔ یہی بھید ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ اگر یہ بندوں کے لیے انتہائی تنبیہ ہے اور اس پر تمام سلوک ختم ہو جاتے ہیں اور پوری تسلی ملتی ہے۔ میں بنی نو پر ظلم کروں گا اگر میں اس وقت ظاہر نہ کروں کہ وہ مقام جس کی میں نے یہ تعریفیں کی ہیں اور وہ مرتبہ مکالمہ اور مخاطبہ کا جس کی میں نے اس وقت تفصیل بیان کی، وہ خدا کی عنایت نے مجھے عنایت فرمایا ہے تاکہ میں اندھوں کو بینائی بخشوں اور ڈھونڈنے والوں کو اس گمگشتہ کا پتہ دوں اور سچائی قبول کرنے والوں کو اس پاک چشمے کی خوشخبری سناؤں جس کا تذکرہ بہتوں میں ہے اور پانے والے تھوڑے ہیں۔ میں سامعین کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ خدا جس کے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے،
وہ بجز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا۔ کاش جو میں نے دیکھا ہے لوگ دیکھیں، اور جو میں نے سنا ہے وہ سنیں، اور قصوں کو چھوڑ دیں اور حقیقت کی طرف دوڑیں۔ وہ کامل علم کا ذریعہ جس سے خدا نظر آتا ہے، وہ میل اتارنے والا پانی جس سے تمام شکوک دور ہو جاتے ہیں، وہ آئینہ جس سے اس برتر ہستی کا درشن ہو جاتا ہے، خدا کا وہ مکالمہ اور مخاطبہ ہے جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں۔ جس کی روح میں سچائی کی طلب ہے وہ اٹھے اور تلاش کرے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر روحوں میں سچی تلاش پیدا ہو اور دلوں میں سچی پیاس لگ جائے تو لوگ اس طریق کو ڈھونڈیں اور اس راہ کی تلاش میں لگیں، مگر یہ راہ کس طریق سے کھلے گی اور حجاب کس دبا سے اٹھے گا؟ میں سب طالبوں کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اس راہ کی خوشخبری دیتا ہے، اور دوسری قومیں تو خدا کے الہام پر بدت سے مہر لگا چکی ہیں۔ تو یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کی طرف سے مہر نہیں بلکہ محرومی کی وجہ سے انسان ایک ہیلا پیدا کر لیتا ہے، اور یقیناً سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ہم بغیر آنکھوں کے دیکھ سکیں یا بغیر کانوں کے سن سکیں یا بغیر زبان کے بول سکیں، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ بغیر قرآن کے اس پیارے محبوب کا منہ دیکھ سکیں۔ میں جوان تھا، اب بوڑھا ہوا، مگر میں نے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمے کے اس کھلی کھلی معرفت کا پیالہ پیا ہو۔ اے عزیزو، اے پیارو، کوئی انسان خدا کے ارادوں میں اس سے لڑائی نہیں کر سکتا۔ یقیناً سمجھ لو کہ کامل علم کا ذریعہ خدا تعالیٰ کا الہام ہے جو خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو ملا۔ پھر بعد اس کے اس خدا نے جو دریائے فیض ہے یہ ہرگز نہ چاہا کہ آئندہ اس الہام کو مہر لگا دے اور اس طرح پر دنیا کو تباہ کرے، بلکہ اس کے الہام اور مکالمہ مخاطبہ کے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں۔ ہاں ان کو ان کی راہوں سے ڈھونڈو، تب وہ آسانی سے تمہیں ملیں گے۔ وہ زندگی کا پانی آسمان سے آیا اور اپنے مناسب مقام پر ٹھہرا۔ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ تم اس پانی کو پی سکو؟ یہی کرنا چاہیے کہ اس تاؤں خیزاں اس چشمے تک پہنچو، پھر اپنا منہ اس چشمے کے آگے رکھ دو، تاکہ زندگی کے پانی سے سیراب ہو جاؤ۔ انسان کی تمام سعادت اسی میں ہے کہ جہاں اس روشنی کا پتہ ملے اسی طرف دوڑے، اور جہاں اس گم گشتہ دوست کا نشان پیدا ہو اسی راہ کو اختیار کرے۔ دیکھتے ہو کہ ہمیشہ آسمان سے روشنی اترتی اور زمین پر پڑتی ہے، اسی طرح ہدایت کا سچا روح آسمان سے ہی اترتا ہے۔ انسان کی اپنی ہی باتیں اور اپنی ہی اٹکلیں سچا گیان اس کو بخش نہیں سکتی۔ کیا تم خدا کو بغیر خدا کی تجلی کے پا سکتے ہو؟ کیا تم بغیر اس آسمانی روشنی کے اندھیرے میں دیکھ سکتے ہو؟ اگر دیکھ سکتے ہو تو شاید اس جگہ بھی دیکھ لو۔ اگر ہماری آنکھیں گوبینا ہوں تاہم آسمانی روشنی کے محتاج ہیں، اور ہمارے کان کو سنوا ہوں تاہم اس ہوا کے حاجت مند ہیں جو خدا کی طرف سے چلتی ہے۔ وہ خدا سچا خدا نہیں ہے جو خاموش ہے اور سارا مدار ہماری اٹکلوں پر ہے، بلکہ کامل اور زندہ خدا وہ ہے جو اپنے وجود کا آپ پتہ دیتا رہا ہے، اور اب بھی اس نے یہی چاہا ہے کہ آپ اپنے وجود کا پتہ دے۔ آسمانی کھڑکیاں کھلنے کو ہیں، عنقریب صبح صادق ہونے والی ہے۔ مبارک وہ جو اٹھ بیٹھیں اور اب سچے خدا کو ڈھونڈیں، کوئی خدا جس پر کوئی گردش اور مصیبت نہیں آتی، جس کے جلال کی چمک پر کبھی حادثہ نہیں پڑتا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، النور 36، یعنی خدا ہی ہے جو ہر دم آسمان کا نور اور زمین کا نور ہے، اسی سے ہر ایک جگہ روشنی پڑتی ہے۔ آفتاب کا وہی آفتاب ہے، زمین کے تمام جانداروں کی وہی جان ہے، سچا زندہ خدا وہی ہے، مبارک وہ جو اس کو قبول کرے۔ تیسرا، علم کا ذریعہ وہ امور ہیں جو حق الیقین کے مرتبے پر ہیں، اور وہ تمام شدائد اور مصائب اور تکالیف ہیں جو خدا کے نبیوں اور راست بازوں کو مخالفوں کے ہاتھ سے یا آسمانی قضاء و قدر سے پہنچتی ہیں۔
اور اس قسم کے دکھوں اور تکلیفوں سے وہ تمام شرعی ہدایتیں جو محض علمی طور پر انسان کے دل میں تھیں اس پر وارد ہو کر عملی رنگ میں آ جاتی ہیں اور پھر عمل کی زمین سے نشو و نما پا کر کمال تام تک پہنچ جاتی ہیں، اور عمل کرنے والوں کا اپنا ہی وجود ایک نسخہ مکمل خدا کی ہدایتوں کا ہو جاتا ہے، اور وہ تمام اخلاق عفو اور انتقام اور صبر اور رحم وغیرہ جو صرف دماغ اور دل میں بھرے ہوئے تھے، اب تمام اعضاء کو عملی مزاولت کی برکت سے ان سے حصہ ملتا ہے، اور وہ تمام جسم پر وارد ہو کر اپنے نقش و نگار اس پر جما دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ البقرہ 156 تا 158۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ آل عمران 187۔ یعنی ہم تمہیں خوف اور فاقہ اور مال کے نقصان اور جان کے نقصان اور کوشش کے ضائع جانے اور اولاد کے فوت ہونے سے آزمائیں گے، یعنی یہ تمام تکلیفیں قضاء و قدر کے طور پر یہ دشمن کے ہاتھ سے تمہیں پہنچیں گی، تو ان لوگوں کو خوشخبری ہو جو مصیبت کے وقت صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں اور خدا کی طرف رجوع کریں گے۔ ان لوگوں پر خدا کا درود اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے کمال تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ نماز اس علم میں کچھ شرف اور بزرگی نہیں جو صرف دماغ اور دل میں بھرا ہوا ہو، بلکہ حقیقت میں علم وہ ہے کہ دماغ سے اتر کر تمام اعضاء اس سے متعدد اور رنگین ہو جائیں اور حافظہ کی یاداشتیں عملی رنگ میں دکھائی دیں۔ تو علم کے مستحکم کرنے اور اس کے ترقی دینے کا یہ بڑا ذریعہ ہے کہ عملی طور پر اس کے نقوش اپنے اعضاء میں جما لیں۔ کوئی ادنا علم بھی عملی مزاولت کے بغیر اپنے کمال کو نہیں پہنچتا۔ مثلا مدت دراز سے ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ روٹی پکانا نہایت ہی سہل بات ہے اور اس میں کوئی زیادہ باریکی نہیں، صرف اتنا ہے کہ آٹا گوندھ کر اور بقدر ایک ایک روٹی کے اس آٹے کے پیڑے بناویں اور ان کو دونوں ہاتھوں کے باہم ملانے سے چوڑے کر کے توے پر ڈال دیں اور ادھر ادھر پھیر کر اور آگ پر سینک کر رکھ لیں، روٹی پک جائے گی۔ یہ تو ہماری صرف علمی لاکھ و گداخت ہے، لیکن جب ہم ناتجربہ کاری کی حالت میں پکانے لگیں گے تو اول ہم پر یہی مصیبت پڑے گی کہ آٹے کو اس کے مناسب قوام پر رکھ سکیں، بلکہ یا تو پتھر سا رہے گا اور یا پتلا ہو کر گلگلوں کے لائق ہو جائے گا، اور اگر مر مر کر اور تھک تھک کر گوندھ بھی لیا تو روٹی کا یہ حال ہوگا کہ کچھ جلے گی اور کچھ کچی رہے گی، بیچ میں ٹکیا رہے گی اور کئی طرف سے کان نکلے ہوئے ہوں گے، حالانکہ 50 برس تک ہم پکتی ہوئی دیکھتے رہے۔ غرض مجرد علم کی شامت سے جو عملی مشق کے نیچے نہیں آیا کئی سیر آٹے کا نقصان کریں گے۔ پھر جبکہ ادنا سی بات میں ہمارے علم کا یہ حال ہے تو بڑے بڑے امور میں بجز عملی مزاولت اور مشق کے صرف علم پر کیوں کر بھروسہ رکھیں۔ تو خدا تعالیٰ ان آیتوں میں یہ سکھاتا ہے کہ جو مصیبتیں میں تم پر ڈالتا ہوں وہ بھی علم اور تجربے کا ذریعہ ہیں، یعنی ان سے تمہارا علم کامل ہوتا ہے۔ اور پھر آگے فرماتا ہے کہ تم اپنے مالوں اور جانوں میں بھی آزمائے جاؤ گے، لوگ تمہارے مال لوٹیں گے، تمہیں قتل کریں گے، اور تم یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کے ہاتھ سے بہت ہی ستائے جاؤ گے۔ وہ بہت کچھ ایذا کی باتیں تمہارے حق میں کہیں گے، بس اگر تم صبر کرو گے اور بے جا باتوں سے بچو گے
تو یہ ہمت اور بہادری کا کام ہوگا۔ ان تمام آیات کا مطلب یہ ہے کہ بابرکت علم وہی ہوتا ہے جو عمل کے مرتبے میں اپنی چمک دکھاوے، اور منحوس علم وہ ہے جو صرف علم کی حد تک رہے، کبھی عمل تک نوبت نہ پہنچے۔ جاننا چاہیے کہ جس طرح مال تجارت سے بڑھتا ہے اور پھولتا ہے، ایسا ہی علم عملی مداولت سے اپنے روحانی کمال کو پہنچتا ہے۔ تو علم کو کمال تک پہنچانے کا بڑا ذریعہ عملی مداولت ہے۔ مداولت سے علم میں نور آ جاتا ہے، اور یہ بھی سمجھو کہ علم کا حق الیقین کے مرتبے تک پہنچنا اور کیا ہوتا ہے، یہی تو ہے کہ عملی طور پر ایک گوشہ اس کا آزمایا جائے۔ چنانچہ اسلام میں ایسا ہی ہوا، جو کچھ خدا تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو سکھایا، ان کو یہ موقع دیا کہ عملی طور پر اس تعلیم کو چمکاویں اور اس کے نور سے پر ہو جائیں۔ اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کو دو حصوں پر منقسم کر دیا، ایک حصہ دکھوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا، اور دوسرا حصہ فتح یابی کا، تا مصیبتوں کے وقت میں وہ خلق ظاہر ہوں جو مصیبتوں کے وقت ظاہر ہوا کرتے ہیں، اور فتح اور اقتدار کے وقت میں وہ خلق ثابت ہوں جو بغیر اقتدار کے ثابت نہیں ہوتے۔ تو ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قسم کے اخلاق دونوں زمانوں اور دونوں حالتوں کے وارد ہونے سے کمال وضاحت سے ثابت ہو گئے۔ چنانچہ وہ مصیبتوں کا زمانہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 برس تک مکہ معظمہ میں شامل حال رہا، اس زمانے کی سوانح پڑھنے سے نہایت واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق جو مصیبتوں کے وقت کامل راست باز کو دکھلانے چاہیے، یعنی خدا پر توکل رکھنا اور جزا فضا سے کنارہ کرنا اور اپنے کام میں سست نہ ہونا اور کسی کے روب سے نہ ڈرنا، ایسے طور پر دکھلا دیے جو کفار ایسی استقامت کو دیکھ کر ایمان لائے، اور شہادت دی کہ جب تک کسی کا پورا بھروسہ خدا پر نہ ہو تو اس استقامت اور اس طور سے دکھوں کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب دوسرا زمانہ آیا، یعنی فتح اور اقتدار اور ثروت کا زمانہ، تو اس زمانے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، عفو اور سخاوت اور شجاعت کے ایسے کمال کے ساتھ حاضر ہوئے جو ایک گروہ کثیر کفار کا انہی اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا، دکھ دینے والوں کو بخشا اور شہر سے نکالنے والوں کو امن دیا، ان کے محتاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا اور قابو پا کر اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بخش دیا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے آپ کے اخلاق دیکھ کر گواہی دی کہ جب تک کوئی خدا کی طرف سے اور حقیقتاً راست باز نہ ہو، یہ اخلاق ہرگز دکھا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کے پرانے کینے یک لخت دور ہو گئے۔ آپ کا بڑا بھاری خلق جس کو آپ نے ثابت کر کے دکھلا دیا، وہ خلق تھا جو قرآن شریف میں ذکر فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الانعام 163۔ یعنی ان کو کہہ دے میری عبادت اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا خدا کی راہ میں ہے، یعنی اس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور نیز اس کے بندوں کے آرام دینے کے لیے ہے، تاکہ میرے مرنے سے ان کو زندگی حاصل ہو۔ اس جگہ جو خدا کی راہ میں اور بندوں کی بھلائی کے لیے مرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ آپ نے نعوذ باللہ جاہلوں یا دیوانوں کی طرح در حقیقت خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا، اس وہم سے کہ اپنے تئیں کسی آلہ قتل کے ذریعے سے ہلاک کر دینا اوروں کو فائدہ پہنچائے گا، بلکہ آپ ان بےہودہ باتوں کے سخت مخالف تھے، اور قرآن ایسی خودکشی کے مرتکب کو سخت مجرم اور قابل سزا ٹھہراتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
لتهلكا۔ البقرہ 196۔ یعنی خودکشی نہ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے باعث نہ ٹھہرو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اگر مثلا خالد کے پیٹ میں درد ہو اور زید اس پر رحم کر کے اپنا سر پھوڑے تو زید نے خالد کے حق میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، بلکہ اپنے سر کو خامخانہ حرکت سے ناحق پھوڑا۔ نیکی کا کام تب ہوتا کہ جب زید خالد کی خدمت میں مناسب اور مفید طریق کے ساتھ سرگرم رہتا اور اس کے لیے عمدہ دوائیں میسر کرتا اور طبابت کے قواعد کے موافق اس کا علاج کرتا، مگر اس کے سر کے پھوڑنے سے زید کو تو کوئی فائدہ نہ پہنچا، ناحق اس نے اپنے وجود کے ایک شریف عضو کو دکھ پہنچایا۔ غرض اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ہمدردی اور محنت اٹھانے سے بنی نوع کی رہائی کے لیے جان کو وقف کر دیا تھا، اور دعا کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ اور ان کے جور و جفا اٹھانے کے ساتھ اور ہر ایک مناسب اور حکیمانہ طریق کے ساتھ اپنی جان اور اپنے آرام کو اس راہ میں فدا کر دیا تھا، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ الشعراء 4۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ فاتح 9۔ کیا تو اس غم اور اس سخت محنت میں جو لوگوں کے لیے اٹھا رہا ہے اپنے تئیں ہلاک کر دے گا؟ اور کیا ان لوگوں کے لیے جو حق کو قبول نہیں کرتے تو حسرتیں کھا کھا کر اپنی جان دے گا؟ تو قوم کی راہ میں جان دینے کا حکیمانہ طریق یہی ہے کہ قوم کی بھلائی کے لیے قانون قدرت کی مفید راہوں کے موافق اپنی جان پر سختی اٹھاویں اور مناسب تدبیروں کے بجا لانے سے اپنی جان ان پر فدا کر دیں، نہ یہ کہ قوم کو سخت بلا یا گمراہی میں دیکھ کر اور خطرناک حالت میں پا کر اپنے سر پر پتھر مار لیں، یا 2-3 رتی سکنیاں کھا کر اس جہان سے رخصت ہو جائیں اور پھر گمان کریں کہ ہم نے اپنی حرکت بے جا سے قوم کو نجات دے دی ہے۔ یہ مردوں کا کام نہیں ہے، زنانہ خصلتیں ہیں، اور بے حوصلہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی طریق ہے کہ مصیبت کو قابل برداشت نہ پا کر جھٹ پٹ خودکشی کی طرف دوڑتے ہیں۔ ایسی خودکشی کی وہ بعد میں کتنی ہی تعویلیں کی جائیں، مگر یہ حرکت بلا شبہ عقل اور عقل مندوں کا ننگ ہے، مگر ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا صبر اور دشمن کا مقابلہ نہ کرنا وہ صبر نہیں ہے، جس کو انتقام کا موقع ہی نہ ملا، کیونکہ کیا معلوم ہے کہ اگر وہ انتقام پر قدرت پاتا تو کیا کچھ کرتا۔ جب تک انسان پر وہ زمانہ نہ آوے جو ایک مصیبتوں کا زمانہ اور ایک مقدرت اور حکومت اور ثروت کا زمانہ ہو، اس وقت تک اس کے سچے اخلاق ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتے۔ صاف ظاہر ہے کہ جو شخص صرف کمزوری اور ناداری اور بے اقتداری کی حالت میں لوگوں کی ماریں کھاتا مر جائے اور اقتدار اور حکومت اور ثروت کا زمانہ نہ پاوے، اس کے اخلاق میں سے کچھ بھی ثابت نہ ہوگا، اور اگر کسی میدان جنگ میں حاضر نہیں ہوا تو یہ بھی ثابت نہیں ہوگا کہ وہ دل کا بہادر یا بزدل ہوگا۔ اس کے اخلاق کی نسبت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نہیں جانتے، ہمیں کیا معلوم ہے اگر وہ اپنے دشمنوں پر قدرت پاتا تو ان سے کیا سلوک بجا لاتا، اور اگر وہ دولت مند ہو جاتا تو اس دولت کو جمع کرتا یا لوگوں کو دیتا، اور اگر وہ کسی میدان جنگ میں آتا تو دم دبا کر بھاگ جاتا یا بہادروں کی طرح ہاتھ دکھاتا۔ مگر خدا کی عنایت اور فضل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اخلاق کے ظاہر کرنے کا موقع دیا، چنانچہ سخاوت اور شجاعت اور علم اور عفو اور عدل اپنے اپنے موقع پر ایسے کمال سے ظہور میں آئے کہ صفحہ دنیا میں اس کی نظیر ڈھونڈنا حاصل ہے۔ دونوں زمانوں ذوق اور قدرت اور ناداری اور ثروت نے تمام جہان کو دکھلا دیا کہ وہ ذات پاک کس اعلیٰ درجے کے اخلاق کی جامع تھی، اور کوئی انسانی خلق اخلاق فاضلہ میں سے ایسا نہیں ہے جو اس کے ظاہر ہونے کے لیے آپ کو خدا تعالیٰ نے یہ موقع نہ دیا
شجاعت، سخاوت، استقلال، عفو، حلم وغیرہ وغیرہ تمام اخلاق فاضلہ ایسے طور پر ثابت ہو گئے کہ دنیا میں اس کی نظیر کا تلاش کرنا طلب محال ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، جنہوں نے ظلم کو انتہا تک پہنچا دیا اور اسلام کو نابود کرنا چاہا، خدا نے ان کو بھی بے سزا نہیں چھوڑا، کیونکہ ان کو بے سزا چھوڑنا گویا راست بازوں کو ان کے پیروں کے نیچے ہلاک کرنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیوں کی ہرگز یہ غرض نہ تھی کہ خواہ خواہ لوگوں کو قتل کیا جائے۔ وہ اپنے باپ دادا کے ملک سے نکالے گئے تھے اور بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں بے گناہ شہید کیے گئے تھے، اور ابھی ظالم ظلم سے باز نہیں آتے تھے اور اسلام کی تعلیم کو روکتے تھے۔ لہذا خدا کے قانون حفاظت نے یہ چاہا کہ مظلوموں کو بالکل نابود ہونے سے بچا لے، تو جنہوں نے تلوار اٹھائی تھی انہی کے ساتھ تلوار کا مقابلہ ہوا۔ قتل کرنے والوں کا فتنہ شروع کرنے کے لیے بطور مدافعت شر کے وہ لڑائیاں تھیں، اور اس وقت ہوئیں جبکہ ظالم تب لوگ اہل حق کو نابود کرنا چاہتے تھے۔ اس حالت میں اگر اسلام اس حفاظت خود اختیاری کو عمل میں نہ لاتا تو ہزاروں بچے اور عورتیں بے گناہ قتل ہو کر آخر اسلام نابود ہو جاتا۔ یاد رہے کہ ہمارے مخالفین کی یہ بڑی زبردستی ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ الہامی ہدایت ایسی ہونی چاہیے جس کے کسی مقام اور کسی محل میں دشمنوں کے مقابلے کی تعلیم نہ ہو، اور ہمیشہ علم اور نرمی کے پیرائے میں اپنی محبت اور رحمت کو ظاہر کرے۔ ایسے لوگ اپنی دانش میں خدائے عز و جل کی بڑی تعظیم کر رہے ہیں جو اس کی تمام صفات کاملہ کو صرف نرمی اور ملائمت پر ہی ختم کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں فکر اور غور کرنے والوں پر بآسانی کھل جاتا ہے یہ لوگ بڑی موٹی اور فاش غلطی میں مبتلا ہیں۔ خدا کے قانون قدرت پر نظر ڈالنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے لیے وہ رحمت محض تو ضرور ہے، مگر وہ رحمت ہمیشہ اور ہر حال میں نرمی اور ملائمت کے رنگ میں ظہور پذیر نہیں ہوتی، بلکہ وہ سراسر رحمت کے تقاضے سے طبیب حاضر کی طرح کبھی شربت چینی ہمیں پلاتا ہے اور کبھی دوائی تلف دیتا ہے۔ اس کی رحمت نوع انسان پر اس طرح وارد ہوتی ہے جیسے ہم میں سے ایک شخص اپنے تمام وجود پر رحمت رکھتا ہے۔ بات میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا، ہر ایک فرد ہم میں سے اپنے سارے وجود سے پیار رکھتا ہے، اور اگر کوئی ہمارے ایک بال کو اکھاڑنا چاہے ہم اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں، لیکن باوصف اس کے کہ ہماری محبت جو ہم اپنے وجود سے رکھتے ہیں ہمارے تمام وجود میں بٹی ہوئی ہے، اور تمام اعضاء ہمارے حقیقت میں ہمارے لیے پیارے ہیں۔ ہم کسی کا نقصان نہیں چاہتے، مگر پھر بھی یہ بات بوضاحت ثابت ہے کہ ہم اپنے تمام اعضاء سے ایک ہی درجے کی اور یکساں محبت نہیں رکھتے، بلکہ اعضائے رئیسہ و شریفہ کی محبت جن پر ہمارے مقاصد کا بہت کچھ مدار ہے ہمارے دلوں پر غالب ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہماری نظر میں ایک ہی عضو کی محبت کی نسبت مجموعہ اعضاء کی محبت بہت بڑھ کر ہوتی ہے، اور جب کبھی ہمارے لیے کوئی ایسا موقع آ پڑتا ہے کہ ایک شریف عضو کا بچاؤ ادنا درجے کے عضو کے زخمی کرنے یا کاٹنے یا توڑنے پر موقوف ہوتا ہے تو ہم جان کے بچانے کے لیے بلا تعامل اسی عضو کے زخمی کرنے یا کاٹنے پر مستعد ہو جاتے ہیں، اور وہ اس وقت ہمارے دل میں یہ رنج بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایک پیارے عضو کو زخمی کرتے یا کاٹتے ہیں، مگر اس خیال سے کہ اس عضو کا فساد کسی دوسرے شریف عضو کو بھی ساتھ ہی تباہ نہ کرے ہم کاٹنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ بس اسی مثال سے سمجھ لینا چاہیے کہ خدا بھی جب دیکھتا ہے کہ اس کے راستباز باطل پرستوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوتے ہیں اور فساد پھیلتا ہے تو راستبازوں کی جان کے بچاؤ اور فساد کے فروغ کرنے کے لیے مناسب تدبیر ظہور میں لاتا ہے، خواہ آسمان سے خواہ زمین سے، اس لیے کہ وہ جیسا کہ رحیم ہے ویسا ہی حکیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔